اپنا کام شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا رب العرش الکریم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں سب سے طاقتور عمل ایمان ہے. لا الہ الا اللہ. اس سے طاقتور عمل، اس سے طاقتور کلمہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. دنیا کا سب سے طاقتور عمل لا الہ الا اللہ ہے. محمد الرسول اللہ. یہ دنیا کی روح ہے، اس کائنات کی جان ہے. کہتے ہیں ایمان ہے تو جہان ہے. یہ کہا ہے ایمان ہے تو جہان ہے. ایمان کے بول لا الہ الا اللہ. اس کے پیچھے حقیقت ہے، اس کے پیچھے محنت ہے، اس کے پیچھے ساری کائنات ہے، ساری دنیا ہے. جنت کا تعلق بھی اسی سے ہے، جنت کا تعلق بھی اسی سے ہے، اور دنیا کا تعلق بھی اسی سے ہے. ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کی جو جان ہے، روح ہے، لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے، ہمارے نبی صحابہ سے کہتے تھے، اے خطاب کے بیٹے جاؤ. علی نبی کہہ رہے ہیں عمر سے، عمر اے خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں اعلان کر دو، دعوت دو. یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں عمر سے، اے خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں اعلان کر دو. ایمان والے ہی جنت میں داخل ہوں گے، ایمان والے ہی جنت میں داخل ہوں گے. تو حضرت عمر گئے، کہا لوگوں سے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، ایک اللہ پر یقین کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے. جنت کی جو کنجی ہے وہ لا الہ الا اللہ. دنیا کی جو جان ہے، دنیا کی جو روح ہے، وہ لا الہ الا اللہ. آسمان جو باقی ہیں لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، زمین، چیزیں، پہاڑ، ساری کائنات، ساری نعمتیں جو باقی ہیں وہ لا الہ الا اللہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی محنت، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یا لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں، قبر میں، پلسرات پر، حشر میں، تو ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس میں ملاوٹ نہ کی، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ملاوٹ یہ ملاوٹ ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، شرک ملاوٹ، ان کے لیے امن ہے اور کامیابی ہے۔ دو وعدے ہیں دنیا میں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ملاوٹ نہیں کی، کسی کی، شرک کی ملاوٹ۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ جیسا کسی اور کو سمجھ لینا، اللہ جیسا کسی اور کو سمجھ لینا، طاقت میں، دینے لینے میں، زندگی موت میں، شفا میں، تندرستی میں، اللہ جیسا کسی اور کو سمجھ لینا، یہ شرک ہے۔ کہ اللہ بھی کرتے ہیں، پیسہ کی بھی کرتا ہے، اللہ بھی کرتے ہیں، دوائی بھی کرتی ہے، اللہ سے بھی ہوتا ہے، پیسے سے بھی ہوتا ہے، یہ ہے شرک۔ اللہ سے بھی ہوتا ہے، بادشاہ سے بھی ہوتا ہے، یہ ہے شرک۔ اللہ سے بھی ہوتا ہے، مجھ سے بھی ہوتا ہے، یہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے ایمان میں شرکت نہیں کی، ملاوٹ، شرک کی ملاوٹ، یہ چیزوں میں ملاوٹ، کھانے پینے میں ملاوٹ، تو یہ بندوں کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیسے آ جائے گی پسند؟ بندے پیور چیز مانگتے ہیں، پیور، چاہے مہنگی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، دنیا میں ان کے لیے امن ہے، امن کی زندگی، امن کی زندگی، امن کی زندگی۔ چاہے جھونپڑی میں رہے وہیں امن آئے گا، امن، چاہے محلوں میں وہیں امن آئے گا۔ آدمی کی زندگی آدمی کب پریشان ہوتا ہے؟ آدمی کب پریشان ہوتا ہے؟ جب ملاوٹ ہوتی ہے، شرک کی ملاوٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا نہیں ہے، ہم اللہ جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق جیسا نہیں ہے، مخلوق اللہ جیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں جیسا نہیں ہے، نبی اللہ جیسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں جیسا نہیں ہے، نہ فرشتے اللہ جیسے ہیں، فرشتے اللہ جیسے نہیں ہیں، نہ اللہ فرشتوں جیسا ہے۔ اللہ نبیوں جیسا نہیں ہے، اللہ ولیوں جیسا نہیں ہے، اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ نہ زندگی دینے میں اللہ جیسا کوئی اور ہے، نہ مارنے میں اللہ جیسا کوئی اور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا قرآن میں، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا ہر عمل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میری نماز، میرا ہر عمل، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کو، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا ہر عمل اور میرا سب کچھ، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جو پورے جہان کا پالنے والا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو، اللہ دعوت دے رہے ہیں اپنے نبی کو کہ نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا جینا اللہ کے لیے ہے، پیسے کے لیے نہیں، میرا جینا پیٹ کے لیے نہیں، میرا جینا ایک بیوی کے لیے نہیں،
میرا جینا غیر اللہ کے لیے نہیں جی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے، اے نبی جی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا ہر عمل، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا اور میرا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کی بندگی کے لیے ہے اور اللہ کے کام کے لیے ہے۔ اس لیے محنت کی جاتی ہے، اس لیے دعوت دی جاتی ہے کہ ایمان والے چیزوں کے لیے نہیں جئیں گے، ایمان والے چیزوں کے لیے نہیں جئیں گے جی، جس نے چیز دی ہے اس کے لیے جئیں گے۔ ایمان والے پیسے کے لیے نہیں جئیں گے، جس نے پیسہ دیا ہے اس کے لیے جئیں گے۔ ایمان والے روٹی کپڑے کے لیے نہیں جئیں گے، نہ چیزوں کے لیے، نہ پیسے کے لیے، نہ کائنات کے لیے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نمازیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، جب تک دعا نہ ہو جائے، تشکیل نہ ہو جائے، تب تک بیٹھنا ہے اور بٹھانا ہے۔ جو مجمع جوڑنے والی جماعت ہے وہ اپنا کام پورا کرے۔ آئیے حضرت۔ آپ آ گئے نا، منظر سے تب ہوتا رہتا۔ ہاں تو ہے، چلو کل دیکھیے۔ بیٹھو، آ جاؤ بھائی، جو ساتھی باہر ہیں جلدی آئیں۔ ماشاءاللہ، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، ہر بات کو دھیان سے سننا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں۔ کہ آگے جگہ پوری کر لو، اس لیے چھوڑیے، آگے مل کے بیٹھ جاؤ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، مل کر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ مدد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ سب اللہ کی قدرت کا ادنا سا کرشمہ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان بنایا، اپنی قدرت سے زمین بنائی، اپنی قدرت سے چاند بنایا، ستارے بنائے، سورج بنایا، رات دن کو پیدا کیا، گرمی سردی برسات کو پیدا کیا، اور کسی کا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی نہیں لگوایا، کسی مخلوق کو استعمال نہیں کیا، اب ہماری مدد کرو، بہت بڑا کام ہے ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے امر کن سے پیدا کیا، اور یہ سب بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ اللہ نے کوئی نمونہ نہیں دیا تھا کسی نے ان کو کہ ایسا بنانا، آسمان زمین آسمان ایسی بنانی ہے، چاند ایسا ہو، سورج ایسا ہو۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنے حکم سے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ بے شمار مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ہمیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایمان والے کی مثال ساری مخلوق کے درمیان میں ایسی ہے جیسے دھڑکتا ہوا دل۔ جسم میں دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے تو سارا جسم کام کرتا ہے، اور اس کی دھڑکن بند ہو جائے، آنکھ اپنا کام بند کر دے گی، کان اپنا کام بند کر دیں گے، ہاتھوں کا کام بند، پیروں کا بند، سارے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اور اگر دل دھڑکتا رہے تو سارے اعضاء اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔
تو مسلمان کی حیثیت دنیا میں ساری مخلوق کے درمیان میں دھڑکتے ہوئے دل کی طرح ہے۔ تو مسلمان اپنے دین کو لے کر اگر نقل و حرکت میں رہے گا، چلتا پھرتا رہے گا دین کو لے کر، تو دین اپنی زندگیوں میں بھی رہے گا اور دوسروں کے یہاں بھی دین پہنچتا رہے گا۔ اور اگر مسلمان دین کو لے کر نقل و حرکت کو بند کر دے گا تو اوروں کے تو کیا دین پہنچتا، خود اپنی ذات میں سے ہی نکلنا دین شروع ہو جائے گا۔ آج محنت بڑے پیمانے پر چونکہ چھوٹی ہوئی ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، نہ امت کا بڑا حصہ آج کام کو چھوڑے ہوئے ہے۔ تو اس لیے دین کا کوئی ایک بھی رکن ایسا نہیں ہے جو امت میں 100% زندہ ہو۔ نماز جو ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے، جس کے چھوڑ دینے پر جان بوجھ کر اللہ کے رسول نے ایمان سے ہی چلے جانے کی دھمکی دی، وہ بھی چند فیصد ادا کر رہے ہیں نماز کو، تو باقی دین کا کیا حال ہوگا؟ روزے کا کیا حال ہوگا؟ زکوٰۃ کا کیا حال ہوگا؟ حج کا کیا حال ہوگا؟ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک امتی کو نقل و حرکت پر کھڑا فرمایا تھا۔ اس کے دنیا کے بھی سارے فتنوں کا حل ہے اور آخرت کے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کی بھری سی میں۔ صحابہ دین کو اپنی زندگیوں میں لے کر پھرے تھے تو دین ساری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ آج باطل والے اپنی زندگی میں باطل کو لے کر پھر رہے ہیں دنیا میں، تو ساری دنیا میں آسانی سے باطل پھیل رہا ہے۔ مسلمان اگر اپنے دین کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر سے دین کو دنیا میں پھیلا دیں گے، عام کر دیں گے۔ ایک ایک صحابی کو آپ نے نقل و حرکت پر کھڑا کیا تھا۔ صحابہ کا یہ مقصد زندگی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اس کے لیے قبول فرمایا ہے۔ جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھی سادھی محنت ہمارے ملک سے شروع فرمائی، کوئی نیا کام نہیں ہے۔ امت اس کو بھول گئی تھی، اس کی یاد دہانی کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک سے کھڑا فرمایا۔ ہمارے میاں جی عظمت اللہ صاحب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، طاقت قوت صحت عطا فرمائے۔ فرما رہے تھے اکثر نبیوں کو اللہ نے بت پرستوں کی سرزمین سے کھڑا کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دین کی محنت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اکثر بت پرستوں کی زمین سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو امت جب نبی والے کام کو بھول گئی تو اس کی یاد دہانی کرنے والا بھی اسی سنت کی رعایت کرتے ہوئے بت پرستوں کے ملک سے کھڑا کیا۔ ساری دنیا میں مشہور ہے، بت پرستوں کا ملک ہے، بڑی تعداد ہے بھی برادران وطن کی، لیکن اللہ تو اللہ ہے، جس ملک سے، جس فرد سے، جس خطے و علاقے سے جو چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک دفعہ جماعت آئی تھی عربوں کی، تو ایک عرب سے بیان کرایا مشورے سے، تو وہ عرب کہہ رہے تھے بعد میں کہ وہ ہندوستان والوں، یہ کام اصلاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، ہم صحابہ کی اولاد ہیں، لیکن ہم سے اس کام کی ناقدری ہو گئی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ ناقدری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین کر یہ کام تمہیں دے دیا۔ پھر فرما رہے تھے کہ تم اس کی ناقدری مت کرنا، جیسے ہم سے رشتہ ناتا نہیں ہے، اللہ کا رشتہ ناتا آپ سے بھی نہیں ہے، وہ آپ سے بھی چھین کے کسی اور کو دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو الحمدللہ ہمارے ملک سے بات شروع ہوئی، یاد دہانی ہمارے ملک سے کرائی گئی، اور ایک بہت ظاہری اعتبار سے بڑے کمزور ضعیف آدمی کو اللہ نے ذریعہ بنایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا ہے، ظاہری اعتبار سے بڑے کمزور تھے، دبلے پتلے کمزور، زبان میں لکنت، اور چھوٹی سی مسجد سامنے میواتی، جو انتہائی پچھڑی ہوئی قوم تھی۔ یوں سنا ہے نبیوں کا ساتھ دینے والے بھی غریب غربا لوگ زیادہ ہوئے۔ نبوت کا کام غربت میں پروان چڑھتا ہے، تاکہ یقین یہ بنے کہ اللہ ہی نے کیا ہے۔ اس لیے بہت سارے نبیوں کی محنت کا جہاں اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی قوم نے یہ کہا ہے وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ،
کہ آپ کے پیچھے یہ پچھڑے ہوئے لوگ لگ گئے، کچھ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے؟ لیکن کام لینے والے اصل اللہ تعالیٰ ہیں، وہ جس سے چاہے اپنا کام لے لیں۔ ابو جہل قوم کا سردار ہے، خوبصورت ہے، لیکن محروم ہو گیا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے ہیں، ناک موٹی، ہونٹ چپٹے اور غلام بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے پسند فرما لیا، قبول فرما لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں اپنا کام لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھ سے کام لے۔ جو اپنے آپ کو کام سے بچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دائیں بائیں کر دیتے ہیں، اس سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، کالا ہے، گورا ہے، پڑھا لکھا ہے، بے پڑھا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہوں۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ اندرون کو دیکھتے ہیں، اندر سے کیا فیصلہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر اندرون اس کا اس بات پر تیار ہے کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے دین پر جھونکنا ہے، تو ایسوں سے اللہ کام لیتے ہیں۔ اور جس کو دیکھتے ہیں کہ اندر سے جان مال صلاحیتوں کو بچانے میں لگا ہوا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں سے کام نہیں لیتے ہیں، انہیں دائیں بائیں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے اس فتنے و فساد کے دور میں چنا ہے، منتخب کیا ہے، لگایا ہے، اور موت تک اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اصل میں اس کام میں قربانی کی کوئی حد نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اگر کوئی ساری جان مال صلاحیت بھی جھونک دے تو کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے سب جھونک کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ جان مال ٹھکانے پر لگ گئی، جہاں لگنا چاہیے تھا وہاں اللہ نے لگوا دیا۔ اور بڑا سیدھا سادہ کام ہے، اسے سب کر سکتے ہیں۔ میوات کے بے پڑھے لکھوں نے بھی کر لیا، اور امریکہ کے ترقی یافتہ لوگوں نے بھی کر لیا، نہ ان کے لیے رکاوٹ نہ ان کے لیے رکاوٹ۔ ارے کر لیا نہیں، الحمدللہ ساری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے۔ پڑھے لکھے، بے پڑھے، شہری، دیہاتی، گورے، کالے، امیر، غریب، عرب، عجم، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، سب کر رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی ملک بچا ہوا ہے جہاں یہ کام نہ ہو رہا۔ الحمدللہ ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ تو سارے عالم میں کام کس نے پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا محافظ ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم، کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کو قیامت تک اللہ رکھیں گے، اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا اسے کوئی۔ پہلے لوگ بہت کوشش کر چکے ہیں، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جس محنت سے قرآن زندہ ہو اس کے بھی ایسے ہی محافظ ہیں اللہ تعالیٰ۔ کون محافظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ نے چلایا ہوا ہے، اللہ کی مدد سے چل رہا ہے کام۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس محنت سے ہمیں اللہ نے لگایا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور جیسا اس کو کرنا چاہیے، جتنی بڑی نعمت، جتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ویسا اس کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس پر ہم جتنا بھی استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یہ بھی کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو شروع فرمایا بنگلے والی مسجد کے ذریعے سے۔ جگہ بنگلے والی مسجد تھی۔ شخصیات تو ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، وہ بدلتی رہتی ہیں، آئندہ بھی بدلتی رہے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک بڑے پرانے ساتھی تھے، میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ وہ فرما رہے تھے، مجھے ایک جگہ بھیجا حضرت نے، تو وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو پائی۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی ایک بڑے اللہ والے رہتے ہیں، چلو ان سے تمہارے لیے دعا کراؤں گا، وہاں چلو تم۔ تو انہیں اس نام سے لے آئے وہاں۔ تو میاں جی فرما رہے تھے کہ میں اس کو بٹھا کے ان لوگوں کو استنجا وضو کرنے چلا گیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، پوچھا بھی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا جی وہ میاں جی محراب لائے ہمیں کہ یہاں کو بزرگ رہتے ہیں، ان سے دعا کرائیں گے۔ بولے تھوڑی دیر میں آ گیا۔ تو حضرت بہت ناراض ہوئے میرے اوپر کہ
تو میرے لیے کیوں لایا ہے؟ انہیں تو کام کے لیے لانا چاہیے تھا، تو نے تو کام خراب کر دیا۔ میں تو ختم ہونے کے لیے ہوں، چلا جاؤں گا، کام ہمیشہ رہے گا، اس لیے میری ذات سے کیوں جوڑ دیا تو نے؟ اللہ سے جوڑنا چاہیے تھا۔ یہ فرمایا اتنے ناراض ہوئے جس کی کوئی حد نہیں کہ میاں جی تو نے تو کام خراب کر دیا، میری ذات سے کیوں جوڑ دیا؟ انہیں کام سے جوڑنا چاہیے تھا۔ شخصیات بدلتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے اپنا کام لے لیں گے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو کسی نہ کسی درجے میں اس سے لگایا ہے اللہ نے، تو ہم اس کام کے کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ ہم جیسے چاہے کر لیں، جیسے ہمیں اچھا لگے کر لیں، جیسے ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے ایسے کر لیں۔ ہمارے یہاں جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ بھی آزاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ بنگلے والی مسجد کے اصول اور ضوابط کا فیصلہ کرنے میں پابند ہوتا ہے۔ وہ اس سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کرے گا، وہ پابند ہوگا اس کا۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں حفاظت ہے۔ تو اس لیے اس کام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم وہاں کی رہبری کے محتاج ہیں۔ صرف کام کا ہو جانا کافی نہیں ہے، جیسے وہاں سے کہا جا رہا ہے ایسے ہونا، اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ کوئی دنیا میں خیر کا کوئی کام کر رہا ہے، یہ اس کے اللہ کے درمیان کی بات ہے، اللہ جتنا چاہیں گے اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن کوئی یوں چاہے کہ اللہ کا جو غیبی نظام حمایت ہے میں اس کام کے، وہ میرے بھی ساتھ ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی رہبری لینی پڑے گی، اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے پرانے ساتھیوں سے یہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ سے کہتے ہیں بزرگ ہمارے، کہ سالانہ ترتیب کے علاوہ 2 مہینے بنگلے والی مسجد میں ہی محتاج بن کر لگاؤ۔ وہ وہاں کی ضرورت سمجھ کر نہیں، بلکہ میری ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے بھائی؟ کس کی ضرورت ہے؟ میری ضرورت ہے وہ، تاکہ میں ان کی منشا کو سمجھوں، ان کی نگرانی میں، سرپرستی میں رہ کر کام سیکھوں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر امت کی بیماری بھی کھولتے ہیں، اس کا علاج بھی کھولتے ہیں۔ تو ہمارا جتنا تعلق وہاں سے مضبوط ہوگا، اتنا ہمارے یہاں کا کام رخ پر ہوگا، اس میں ہماری بھی ترقی ہے، ہمارے کام کی بھی ترقی ہے۔ اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنے گھر سے کچھ نہیں کہہ رہے، سب قرآن حدیث سیرت سے کہہ رہے ہیں۔ پہلے ہی دن سے اس کام کو جو شروع کیا گیا ہے، قرآن حدیث سیرت کو سامنے رکھ کر شروع کیا گیا۔ ہمارے مرکز میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، بڑے زبردست عالم تھے، بہت زبردست علم دیا تھا اللہ نے ان کو، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرما رہے تھے، مجھ سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، مولوی عبید اللہ، ہم جو کام تمہیں کرنے کے لیے بتائیں اسے ادھد مت کرنا۔ یہ چونکہ بڑے عالم تھے کہ اسے قرآن حدیث سیرت پر پرکھنا، اگر وہ قرآن حدیث سیرت میں ملے اسے کرنا، ورنہ اسے چھوڑ دینا۔ اس کام کے ساتھ اللہ کی تائید ہی یوں ہے کہ یہ قرآن حدیث سیرت کے عین مطابق ہے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے، حضرت نے جتنے اعمال ہمیں کرنے کے لیے بتائے تھے، جتنے کام بتائے تھے، میں نے ایک ایک کو تلاش کیا، ایک کام بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت نے اپنے گھر سے، اپنے دماغی سوچ فکر سے بتا دیا گیا۔ مجھے سب کا سب قرآن حدیث سیرت میں مل گیا۔ دارالعلوم میں مذاہب علوم سے جماعت جاتی ہے ہر سال، تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ بھی کئی سال تک گئے وہاں، سال میں ایک مرتبہ بات ہوتی ہے علماء میں، طلباء میں۔ تو حضرت نے وہاں بھی یہ بات فرمائی تھی کہ اگر دعوت کا کام حق نہ ہوتا تو کم سے کم عبید اللہ اسے کبھی بھی نہ کرتا۔ لوگ قرآن کی آیتوں سے دعوت ثابت کرتے ہیں، میں قرآن کے ایک ایک حرف سے دعوت ثابت کر سکتا ہوں بولے۔ فرماتے تھے اس فقیر کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ میں قرآن پاک کے ایک ایک حرف سے دعوت کو ثابت کر سکتا ہوں۔ تو اگر دعوت کا کام حق نہ ہوتا تو کم سے کم عبید اللہ نہ کرتا اسے۔ تو جب سے دعوت کا کام شروع ہوا ہے آج تک اس کی پوری نگرانی کی جاتی ہے کہ کوئی کام رواجی شامل نہ ہو جائے ہمارے یہاں۔ رواج پر کوئی مدد نہیں اللہ کی، رواجی چیزوں کو استعمال کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ دعوت جو ہے اصل میں چل کر جا کر دعوت دینا اصل اس کا نام ہے۔ حضرت مثال دے کر بھی سمجھایا حضرت نے کہ یہ ترقی کا دور ہے، کوئی ایسی مشین بنا دے کمپنی جو نماز پڑھ کے دکھا دیا کرے،
اور کوئی آدمی مشین خرید کے لے آئے، اس سے 5 نماز پڑھوا دیا کرے تو نماز ادا ہو گئی ہے جی؟ تو یہ نماز ادا ہو گئی؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہو گئی، گردن ہلا رہے ہو گئی. نہیں، یہ تو انسان کی ایک حرکت ہے جو قرآن حدیث سیرت سے نکلی ہوئی ہے، اس کے مطابق اس حرکت کا نام نماز ہے. مشین اس کو ادا کر کے دکھا دے تو نماز نہیں بنے گی، اور کسی مشین کے ذریعے سے دعوت کی بات پہنچا دو تو کام ہو گیا؟ ارے بتاؤ صحیح. دعوت بھی اللہ کا ایک حکم ہے، عبادت بھی اللہ کا ایک حکم ہے. تو جیسے ہم عبادت میں پابند ہیں اللہ رسول کے حکم کے، دعوت میں بھی پابند ہیں. اس لیے رواجی چیزوں کو حضرت قطعاً پسند نہیں کرتے ہیں کہ کام کے لیے استعمال کیا جائے، بلکہ چل کر جا کر دعوت دی جائے. بعض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے سے بھی دعوت دی ہے، خط دے کر بھیجا، لیکن صحابہ کو اس کو لے کر بھیجا ہے. اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، ڈاک سے بھیجا جا سکتا تھا اس کو، لیکن ڈاک سے نہیں بھیجا آپ نے، صحابہ کو لے کر بھیجا ہے. صحابہ لے کر گئے اس کو، کبھی 3 کبھی 4 کبھی 2 کبھی 1 بھی گئے، ان کو جا کر براہ راست خود خط دیا وہ. تو اس لیے اس کام کے ذریعے سے صحابہ کے جہد کو زندہ کرنا ہے. ہم اپنی مرضی سے کر لیں یہ کافی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے ہم سمجھا دیں اور کر لیں، ہم بیٹھ جائیں. ابھی فرمائے تھے حضرت ہمارے کہ بادشاہت میں اور نبوت میں فرق ہے، خلافت میں فرق ہے. کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ آرڈر دیتا ہے خالی، بھائی فلاں تمہیں دیکھو یہ کرنا ہے، اسے کر لینا ہے، اور فلاں آپ کو یہ کرنا ہے، فلاں آپ کو یہ کرنا ہے، خود جا کے آرام کر رہے ہیں. یہ تو بادشاہت کا طریقہ ہے. نبوت کا طریقہ یہ رہا ہے اور خلافت کا کہ وہ ساتھ میں لے کر کام کرتے تھے. کیسے کام کرتے تھے بھائی؟ کیسے؟ ساتھ میں کرتے تھے. غزوہ خندق میں ایک خندق کھودی گئی تھی مدینے کے چاروں طرف سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر. تو اس خندق میں اللہ کے رسول بنفس نفیس شریک ہیں. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کھود رہے تھے اور ہم نکال کر اس کو باہر ڈال رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ساتھ میں ہیں وہ. ایسے نہیں وہاں بیٹھ کے خالی آرڈر دے دیا بھائی ایسا اتنا لمبا اتنا چوڑا یہ کھودنا ہے، کھود لے رہا تو میں آ رہا ہوں ذرا سا بھی. ساتھ میں ہیں آپ. بلکہ اس خندق میں ایک بڑی چٹان آ گئی، صحابہ اس کو توڑ نہیں پائے. تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ایک بڑی چٹان آ گئی ہے اور ہم اس کے توڑنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں توڑ پا رہے ہیں اس کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. خندق میں اترے آپ، اور آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اس کو خندق کے کنارے پر رکھی اور ایک کدال زور سے مارا. ابھی حیات الصحابہ میں اس دن پڑھا گیا تھا، اس دن وہی تھے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اس کو پڑھا اور ایک زور سے اس کو کدال ماری تو اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا. پھر دوسری ماری ایسی، پھر تیسری ماری، وہ جو چٹان تھی وہ چورا چورا ہو گئی. پھر ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی، انہوں نے کیا رسول اللہ آپ نے جب کدال ماری تو بڑی روشنی ہوئی 3 مرتبہ، کہ تو نے بھی دیکھ لیا؟ کہ ہاں میں نے بھی دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی کدال ماری تو مجھے کسرا کے محلات اور اس کے اطراف فتح ہوتے ہوئے دکھائے گئے اس روشنی میں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دعا فرما دی اللہ ہمیں ان علاقوں کا مالک بنا دے. آپ نے دعا فرمائی. پھر میں نے دوسری میں نے اس وقت کدال ماری تو میں نے کیسر کے جو محلات اس کے اطراف کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا. صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دی اللہ انہیں ہمارے قبضے میں دے دے. آپ نے دعا فرمائی اس کے لیے. پھر تیسری مرتبہ جب میں نے کدال ماری تو مجھے حبشہ کے محلات اس کا اطراف دکھائی دیا گیا. تو صحابہ نے پھر دعا کی درخواست کی. تو یہ سب ہوا بعد میں جو آپ نے دعا کی درخواست کی، جو بشارت دی. اور بشارت کس حال میں دی؟ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. کیا بندھے ہوئے تھے؟ چنانچہ ایک صحابی نے آ کے شکایت کی بھوک کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو اس پہ پتھر بندھا ہوا تھا. تو آپ نے ان کو ترغیب نہیں دی بھوکے رہنے کی، اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، اس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. کتنے بندھے ہوئے تھے؟ یعنی مجھے فاقہ ہے وہ تم سے دگنا ہے. ترغیب دے کے نہیں سمجھایا انہیں، عمل سے سمجھایا کہ تمہیں جتنا فاقہ ہے بھوک لگی ہوئی ہے، میری بھوک اس سے بھی زیادہ ہے، دگنی ہے.
تو اس لیے نبوت کی شان یہ ہے کہ وہ عامی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا، اپنے عملے کو ساتھ لے کر کام کیا جائے. گشت میں ہم ساتھ رہیں، چاہے کتنے ہم دنیا میں پھر آئے، لیکن یہ عمل نہیں چھوڑے جائیں گے، ان میں غفلت نہیں کی جائے گی. غفلت کریں گے تو ترقی رک جائے گی. ہم سب کو جیسے پہلے دن چلے تھے نا ایسے ہی چلنا پڑے گا، اس میں ہماری ترقی ہے، اسی میں حفاظت ہے ہماری. آخر تک آپ نے سارے کام صحابہ کے ساتھ کیے ہیں، آخر تک. ایک موقع پر آپ نے مشورے سے کام تقسیم کیے تو اپنے لیے بھی کام تجویز کیا کہ جنگل سے لکڑیاں چن کر میں لاؤں گا، یہ کام اپنے اپنے حصے میں لگائے. تو اس لیے آج بھی یہ چاہا جا رہا ہے کہ چاہے ہم کتنے پرانے ہو جائیں، لیکن ہم جیسے پہلے دن گشت کیا تھا محتاج بن کر، ایسے ہی آج بھی گشت کریں گے. جیسے پہلے 3 دن کی جماعت بنا کے اپنی قرب و جوار کی بستیوں میں لے جاتے تھے، آج بھی ایسے لے جائیں گے. ہم بھی روانگی کی بات سن کر جائیں گے، کسی سے طے کریں جو ہم سے بھی روانگی کی بات کرے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، ہر ایک کو 2 گشت اپنے خود کرنے، ہمیں پوری مسجد کی جماعت کو لے جا کر اپنی مسجد کی آبادی کی محنت روزانہ خود کرنی ہے ہمیں، تو سمجھ میں کام آئے گا لوگوں کے. ایسا نہیں بھی ہم سمجھانے والے ہیں تم کرنے والے ہو، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صحابہ کے ساتھ میں ہیں کام میں. اس لیے آج بھی یہ چاہتے ہیں بزرگ، ہمارا پرانے سے پرانا ساتھی ہر عمل میں ساتھ رہنا چاہیے، ورنہ کام آگے پیچھے ہو جائے گا. پھر وہ سمجھتے ہیں کوئی بیان کی چیز ہے، 2-4 چلے میرے لگ جائیں تو امیر صاحب سے بھی اچھا بیان میں کر دیا کروں گا. پھر بیان ہی تو کرنا ہے مقامی کام پر. نہیں، ایسا نہیں. اس لیے دوستوں بزرگوں، ہر ایک چاہے جتنا پرانا ہو جائے ہم میں سے، لیکن جیسے پہلے دن ہم محتاج تھے ان عمل کے کرنے کے، آج بھی ایسے محتاج، اور ہمیشہ محتاج سمجھنا پڑے گا اپنے آپ کو. تو ہماری ترقی ہے، حفاظت ہے، ہماری تربیت ہے اس میں. اگر ان عمل کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری تربیت رک جائے گی، خطرے میں آ جائیں گے. اس لیے بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معذور بوڑھی عورت ہے، اس تنہائی میں اس کی خدمت کر کے آتے ہیں، گھر کی صفائی سارا کام کر کے آتے ہیں تنہائی میں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا میں اس کی خدمت کروں، دیکھا جا کے تو مجھ سے پہلے کوئی خدمت کر گیا. دوسرے دن اور گئے، دیکھا پہلے جا کر تو پھر کوئی خدمت کر گیا. تیسرے دن اور جلدی گئے، بڑھیا سے ہی پوچھا کون خدمت کرتا ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، ایک آدمی آتا ہے رات میں وہ سارے کام کر جاتا ہے میرے. اس بڑھیا کو نہیں بتایا کہ میں خدمت کر رہا ہوں، نہیں بتایا. چنانچہ تیسرے دن غالباً خدمت کر کے نکل رہے تھے، حضرت عمر داخل ہو رہے تھے گھر میں، دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، جبکہ خلیفہ وقت ہیں. آپ کیا ہیں؟ خلیفہ وقت ہیں. جو اللہ کے راستے میں ہوتے تھے، کمزور لوگ ہوتے تھے، ان کے گھر کو جا کر بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت سے بھی پہلے جب آپ خلیفہ بن گئے تو بعض بچیوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر تو خلیفہ بن گیا ہے، تو اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں نکالوں گا تمہارا دودھ. خلافت کے زمانے میں ان کو دودھ نکالنے جاتے، ان سے پوچھتے تھے بچیوں سے، جھاگ والا نکالوں گا بغیر جھاگ والا؟ آپ میں سے بھی جانور پالتے ہوں گے، دودھ نکالا ہوگا نہیں؟ ایسا بھی نکل جاتا ہے جھاگ والا. ایسے کوئی بچے فرمائش کرتے جھاگ والا نکالو تو ویسا نکالتے، کچھ فرمائش کرتے نہیں بغیر جھاگ والا نکالو. یہ امیر المومنین کام کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں جو خطوط آتے تھے انہیں دینے کے لیے گھر گھر خود چلے جاتے تھے اللہ کے راستے میں جانے والوں کے. ان سے اجازت لے کر تمہاری اجازتوں میں پڑھ کے سنا دوں، سنا دیتے تھے. وہ خط لکھوانا چاہو تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا، میں لکھ دوں گا. یہ کام گھر گھر جا کر کرتے تھے. تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمارے کام میں عہدہ نہیں ہے، خدمت ہے. اس میں تو ہمیں کوئی عہدہ نہیں دیا ہے، خادم بنایا اللہ نے. اس کام کے ذریعے سے خادم بننا ہے، حاکمیہ کو عہدہ نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے موت تک عمومیت کے ساتھ چلنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتخب حدیث میں ہے، اپنی حفاظت کے لیے فرمایا آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، اور بھیڑیا اکیلی بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ تھلگ ہو. تو اس لیے الگ تھلگ رہنے سے بچو، اور مسجد کو، عمومیت کو اور جماعت کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑ لو. اس میں حفاظت ہے ہماری. عام لوگوں میں رہیں،
جماعت کے ساتھ رہیں، مسجد میں رہیں، یہ حفاظت کی چیز ہے. ہمارا دل مسجد والا بن جائے، ہمیں مسجد میں سکون ملنے لگے. ابھی تو مسجد سے ہمارا دل گھبرا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو مسجد والا بنایا تھا. کیسے بنایا تھا؟ مسجد والا. ابھی مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے. ہر صحابی کا یہ یقین بنایا تھا تمہارے ہر مسئلے کا حل مسجد میں ہے اور میرے لائے ہوئے اعمال میں ہے. حدیث میں آتا ہے مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر. مومن کیسا ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر کیسا ہوتا ہے؟ جیسے مچھلی پانی کے اندر. اور منافق کے بارے میں فرمایا منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پنچھی پنجرے کے اندر. پنجروں میں پالتے ہیں نا لوگ پرندوں کو، بڑی بڑی اچھی نعمت کھلاتے ہیں، لیکن اس کی بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ یہ کھڑکی کھل جائے اور باہر کی آب و ہوا مل جائے مجھے. منافق مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارا دل مسجد والا بنے، مسجد والے اعمال میں دل لگے ہمارا، یہ چاہا جا رہا ہے. یہ ہمارا یقین بن جائے. ایک ایک امتی کی کوشش کر کے بنانی یقین کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل ہونے کی جگہ مسجد ہے اور حضور کے لائے ہوئے اعمال ہیں. ایک ایک صحابی کو اس پر کھڑا کیا تھا آپ نے. سورج گرہن ہو جائے تو کہاں جاتے تھے بھائی؟ کہاں جاتے تھے؟ مسجد میں. اور چاند گرہن ہو جائے تو، ہوا تیز چل جائے تو مسجد میں. قرض آ گیا تو مسجد میں. اور غموں نے گھیر لیا ہے تو مسجد میں. برکت نہیں ہے تو مسجد میں. کھانا نہیں ہے تو مسجد میں. ایک ایک صحابی کا یہ یقین بنائے گی، یہ ذہنوں سے نکل گئی کہ ہمارے مسئلے حل ہونے کی جگہ مسجد ہے یا حضور کے لائے ہوئے اعمال ہیں. اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے. اللہ کے رسول ہمیں کسی کا محتاج بنا کر نہیں گئے، بلکہ اللہ سے براہ راست لینا سکھا کر گئے کہ تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے. آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں لے کر آیا ہوں. آپ کے لائے ہوئے دین میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے. اس لیے ہر پریشانی کو دور کرنے کی جگہ اور راستہ مسجد ہے. حضور کے لائے ہوئے اعمال ہیں. جو بھی پریشانی آئے، جو ضرورت پیش آئے، کون پوری کریں گے بھئی؟ ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ اللہ پوری کرتے ہیں. اس کے پورا ہونے کی جگہ مسجد ہے. حضرت مولانا افسار رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے مسجدیں ایسے ہیں جیسے راشن کارڈ بننے کے آفس. بعض آفس ایسے ہو راشن کارڈ بنتے ہیں، حالانکہ وہاں جہاں راشن کارڈ بنتا ہے نہ چاول کا دانہ ملے گا، نہ گیہوں کا دانہ ملے گا، نہ شکر ملے گی. کچھ ملتا ہے وہاں؟ ایک بھی نہیں. لیکن وہاں سے کوٹا پاس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہاں سے؟ آپ کا بھی ہے راشن کا نظام، کوٹا پاس ہو گیا، وہاں سے اتنا ملے گا ہر مہینے نہیں. ارے بتاؤ صحیح. ہاں ایسی ہے. تو اس لیے اس پر آنا ہے ہمیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو اس کام کے ذریعے سے؟ تو قسم کھا کر فرمایا نہ میں مال چاہتا ہوں نہ میں عہدہ چاہتا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں امت جہاں اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا پھر سے امت وہاں آ جائے. کہاں آ جائے؟ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. کوئی بے نمازی تھا اس وقت؟ کوئی روزہ چھوڑنے والا تھا؟ کوئی زکوٰۃ چھوڑنے والا تھا؟ کوئی بھی نہیں. کوئی دین کی محنت سے بچانے والا تھا اپنے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں. 100% دین پر، 100% دین کی محنت پر. ہر ایک امیر غریب شہری دیہاتی مالدار غریب سب 100%. غریب غربا لوگ بھی. اور ایسی غربت کہ بعض مرتبہ پوری صف بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی فاقوں کی کثرت کی وجہ سے. ایسی غربت آج ہے؟ ایسی غربت کہیں؟ ارے بتاؤ صحیح. نہیں سنی ہوگی آپ نے کہ پوری صف فقراء مہاجرین کی بے ہوش ہو کر گر جاتی کبھی کبھی فاقوں کی شدت کی وجہ سے. لیکن آپ نے کبھی نہیں فرمایا تم تو ناکام ہو گئے، پیچھے رہ گئے، تمہارے مالدار آگے نکل گئے. کبھی کہا آپ نے؟ ارے بتاؤ صحیح. ہاں تو غربت سے کچھ نہیں بگڑتا ہے. مسلمان اگر اپنے دین اور دین کی محنت کے ساتھ ہے تو غربت سے کچھ نہیں بگڑتا ہے، بلکہ غربت میں فائدہ ہے. اس لیے آپ کبھی کبھی اس کے فضائل سناتے آپ. اے فقراء مہاجرین، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس بھوک پر تمہیں ملنے والا کیا ہے، تم اس کی تمنا کرو کہ ہماری بھوک اور بڑھا دی جائے. اس لیے کہ بھوک کی تکلیف چھوٹی ہے، اجر جو ملنے والا ہے بہت بڑا ہے. پھر آپ نے فرمایا تم اپنے مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں چلے جاؤ گے.
اور وہ آدھا دن دنیا کے 500 سال کے برابر ہوگا۔ اتنا پریشان ہو جائیں گے اللہ کے نافرمان، وہ یوں کہیں گے ہمیں جہنم ہی میں پھینکوا دیا جائے لیکن یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ ایسے وقت میں کسی کو 500 سال پہلے جنت میں بھیج دیا جائے تو بتاؤ غربت سے کام بن گیا یا بگڑ گیا؟ فائدہ ہو گیا، کیونکہ دین کے ساتھ ہے، دین کی محنت کے ساتھ ہے۔ اس زمانے کے غریب بھی دین کے لیے قربانی دینے میں مالدار سے پیچھے نہیں رہتے تھے، کفن بھی پورا نہیں ہے لیکن شہید ہوئے مالداروں کے ساتھ جا کر، خود بھی کفن پورا نہیں ملا، حالانکہ کئی سو درہم کا جوڑا پہنا، کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کے دین کا تقاضا پورا ہو جائے، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، جو ہم قربانی دیں گے وہ باقی رہیں گی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، ہمیں ہر حال میں قربانی دیتے رہے صحابہ، کبھی بھی منع نہیں کیا کسی حال میں بھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم ہر حال میں آپ کا کام کریں گے، ہمارے حالات سازگار ہوں تو بھی کریں گے اور ناسازگار ہوں تو بھی کریں گے، ہمارا دل چاہ رہا ہو تو بھی کریں گے اور دل نہ چاہ رہا ہو تو بھی کریں گے، اور ہمیں پیچھے کر دیا جائے اور ہم سے بعد والوں کو آگے بڑھا دیا جائے تو بھی کریں گے۔ ہر حال میں کام کیا صحابہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں ان کی مدد کی ہے۔ میاں بیوی کے پاس ایک ہی چادر ہے ایسی غربت کہیں ہے؟ ارے بتاؤ صحیح، کہیں بھی نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں ایک ہی چادر ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جلدی سے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، تو نماز پڑھتے ہی فوراً چلے جاتے ہیں۔ پوچھا آپ نے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ میری اور میری بیوی کے درمیان میں ایک ہی چادر ہے، میں نماز پڑھنے آتا ہوں، میں نے گڑھا کھود رکھا اگر میں اس کو بٹھا دیتا ہوں اس میں، اور نماز پڑھ کے جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ اس کو نماز پڑھوانی ہوتی ہے، میں اس گڑھے پہ بیٹھ جاتا ہوں، وہ چادر اس کو دیتا ہوں، اسے اوڑھ کر وہ نماز پڑھتی ہے۔ اس حالت میں بھی نماز پڑھ کے دکھا رہے ہو۔ ہمارے یہاں تو جو جس حال میں ہے وہ اس کے لیے وہ حال رکاوٹ ہے، 4 پیسے ہو جائے تو 4 پیسے رکاوٹ ہیں، غربت آ جائے تو وہ رکاوٹ ہے، کام مل جائے کرنے کے لیے تو رکاوٹ ہے، اور ٹھلے ہوئے بیٹھے ہو تو بھی رکاوٹ ہے، جی کوئی کام ہی نہیں، کیا کام کرے ایسے میں دین کا۔ اور صحابہ ہر حال میں کام کرتے تھے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو ہمارا عملہ ہے ان سے کہو یہ ہر سال 4 مہینے لگائیں۔ کتنے لگائیں؟ اب تو بولتے بھی ڈر لگ رہا، لگاؤ کیسے پھر؟ ہر سال 4 مہینے لگائیں۔ حضرت فرمانے تھے ایک دفعہ اس چلے کو تو عورتوں کے لیے وقف کر دو، وہ لگاتی رہیں گی چلہ، لہذا اب تو ہر سال 4 مہینے لگاؤ، اور اپنی جماعت خود بناؤ، 3 دن سے لے کے بیرون تک کی جماعت، مسجد سے بنے ہی چاہتے ہیں بزرگ۔ جو ہمیں اب کارگزاری کا پرچہ دیا گیا اس میں ایک امور یہ بھی ہے نہیں، ایسی مسجد بتاؤ ایک مسجد سے پوری جماعت نکلی ہو بیرون کی 4 مہینے کی، ہے اس میں ایک؟ ارے بتاؤ صحیح، اس میں ملا ہوا ہمیں؟ ایک آدھ 2 آدمی بول رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کارگزاری کے پرچے کی اس دن زیارت کرتے ہیں ہم جس دن کارگزاری جمع کرنی ہوتی ہے، ایسی تو ہے، یا بیچ میں بھی دیکھ لیتے ہیں؟ ہاں ہوں تو کرو کچھ، جو امور کیسے پورے کریں گے ہم؟ بھائی جو مہینوں اس کی زیارت ہی نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ وہ کارگزاری کے نہیں، وہ کام کے امور ہیں ہمارے، کارگزاری تو بعد میں جاتی ہے، پھر کام پہلے ہوتا ہے، کارگزاری پہلے ہوتی ہے۔ ایک زمانے تک کام کر لیا، اب جیسے کیا اسے لا کے پیش کرو، یہ تو کارگزاری ہے کہ ایسے کیا ہم نے اتنا کیا ہے۔ تو اس لیے اصل وہ ہماری محنت کے امور ہیں۔ برسوں ہو گئے کاٹتے کاٹتے، علماء کرام ہیں کہ اس میں کاٹ دو، اس میں ہمارے یہاں علماء نہیں ہیں۔ بھائی کاٹتے کاٹتے غیرت بھی تو آنی چاہیے، اتنا اہم طبقہ ہمارے یہاں نہیں ہے، کب تک کاٹتے رہیں گے؟ یہ وجود میں بھی آنے چاہیے، ہمارے یہاں علماء ہونے چاہیے، اس کی ضرورت ہے نہیں؟ ہاں، اس کے بغیر تو ہمارا دین درست نہیں ہو سکتا۔ ہر بستی کے اندر علماء کرام ہونے چاہیے۔ مولانا پران پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، اوروں سے انڈے کب تک مانگو گے؟ ایک مرغی پال لو، ایک انڈا تو دے گی گھر میں وہ۔ تو ہر گھر میں علماء ہونے چاہیے، اپنے بیٹوں کو، بیٹے بڑے ہو گئے نہیں پڑھا سکے تو پوتوں کو انہیں عالم بنانا چاہیے، حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے، سال لگائیں، دوسرا سال لگائیں۔ علماء کے لیے حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 3 سال طے ہوئے تھے، 1 سال اپنے ملک میں، 1 عرب ممالک میں، 1 یورپ میں۔ الحمدللہ 40-42 جماعتیں اللہ کے راستے میں دوسرے سال کی نکل چکی ہیں علماء کی، جو عربی ملکوں میں کام کر رہی ہیں،
اور غالباً 10-15 جماعتیں وقت لگا کے آ چکی. کتنی؟ ہاں. اور کئی جماعتیں ایسی ہیں جن کی کارروائی چل رہی ہے، عنقریب روانہ ہونے والی ہے. کتنے سال کی؟ 1 سال کی عربی ممالک کے لیے. اور 1 سال کے قواعد یورپ کے ملک میں جانے والی جماعت کے بھی پورے ہو گئے، رخ مل گئے، ان کی کارروائی چل رہی ہے، عنقریب روانہ ہونے والی ہے. اور ایک آدمی کا خرچ کتنا اس میں معلوم ہے؟ کیوں بھائی؟ 16 لاکھ روپے. کتنے؟ 1 سال کے ایک عالم کے خرچ کے پیسے 16 لاکھ روپے، یہ یورپ میں جا رہی ہے. اور بنگال کا ایک ضلع ہے مگرا ہاٹ، ادھر ریکارڈ قائم کر دیا دنیا میں. ایک شب گزاری سے ان کی 6 جماعتیں نکلی علماء کی دوسرے سال کی. 4 جماعت تو ایک ساتھ آئیں. کتنی؟ 4 ایک ساتھ نکل کے ایک شب گزاری سے. اور جو وہ واپسی آئیں جماعتیں لوٹ کر تو 2 انہوں نے نکالی محنت کر کے. دنیا میں ریکارڈ قائم کر دیا ایک شب گزاری سے. اب اندازہ لگاؤ جہاں سے اتنے علماء 6 جماعتیں دوسرے سال کی نکل گئیں تو 1 سال لگائے ہوئے علماء کتنے ہوں گے وہاں؟ ان میں سے چھاٹ پھٹک کے تو نکالے ہوں گے وہ. اس کا پہلا سال لگا ہوا وہ تو دوسرے سال میں جائے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. تو سال والے علماء کتنے ہوں گے وہاں جب انہوں نے 6 جماعتیں اس میں سے نکال کے بھیج دی؟ تو الحمدللہ کام روز بروز بڑھ رہا ہے. اس لیے حضرت چاہتے ہیں ہمارے عملے سے کہو یہ اپنی قربانی بڑھائیں. کیا کریں؟ ہاں اپنی جماعت اپنی مسجد کی بنائیں. اس کی ابتدا 3 دن سے ہوگی. اپنی 3 دن کی جماعت محنت کر کے خود بنائیں. ہم میں سے ہر ایک چندے کی جماعت میں نہیں جانا، اپنی جماعت خود بناؤ. جس بچے کو جو ماں جنتی ہے اس کا پالن پوشن بھی اچھا وہی کرتی ہے. پیدا کسی کے یہاں ہو دے کسی کو دو اسے، تو اس کا پالن پوشن وہ تو سوتیلی ماں ہے. تو جو محنت کر کے جماعت بناتے ہیں ان کے 3 دن بھی صحیح وقت وہی لگوا کر لاتے ہیں. انہوں نے تھکایا اپنے آپ کو 27 دن، ایک ایک کے گھر پر کئی دفعہ گئے ہیں. تو یوں کہتے ہیں 3 دن کی جماعت اپنی بنائے ہم میں سے ہر ایک. اور 3 دن کی جماعت کو ایسے سمجھا کے بھیجو جیسے 3 چلے کی جماعت کو سمجھا کے بھیجتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ 3 دن ہی صحیح لگ گئے تو یہ 3 چلے پر اور بیرون پر پہنچا دیں گے اسے. اور وہاں لے جا کر مشورے سے ایک بستی لو، کئی مہینے تک اس مسجد کی جماعت جائے وہاں. 3 دن کی جماعت کے ذریعے سے انہیں پیروں پر کھڑا کرنا ہے. 3 دن گزار کے آنا نہیں ہے خالی. 3 دن کی جماعت کے ذریعے سے اس بستی کو کام پر کھڑا کرنا ہے. وہاں 4 مہینے والے نہیں ہیں تو آپ کو تیار کرنے ہیں. وہاں وقت لگا کر بیٹھ گئے تو متحرک آپ کو بنانا ہے. وہاں مستورات میں کام نہیں ہے تو آپ کو شروع کرنا 3 دن کی جماعت کے ذریعے سے. وہاں مکتب نہیں ہے تو آپ کو قائم کرانا 3 دن کی جماعت بار بار لے جا کر وہاں. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہاں مسجد کی آبادی کی محنت نہیں ہو رہی ہے تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر، مقامیوں کو ساتھ میں لے کر آپ کو شروع کرانی ہے. وہاں 1 وقت ہوگی 2 وقت کرانی ہے، 2 وقت ہوگی 3 وقت شروع کرانی ہے. اللہ توفیق دے تو 24 گھنٹے کی آبادی پر آ جائے مسجدوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ 3 دن کے جماعت کے ذریعے سے اسی بستی والوں کو کام پر کھڑا کرنا ہے، سارے امور زندہ کرنے ہیں وہاں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں اس کے قریب میں 1 گاؤں 2 گاؤں بغیر مسجد کے بھی ہیں، وہاں ہی رہتے ہوئے وہاں سے بھی کام کرو. 2-1 ساتھی اس بستی کے لے جاؤ جن کا وہاں تعارف ہو، پہچانے جاتے ہو. 2-1 جماعت کے چلے جائیں، الگ الگ ملاقات کریں، کہیں ضرورت سمجھیں جوڑ بھی لیں. 2 دن محنت کر کے اس مسجد والے گاؤں سے بھی جماعت نکالو اور وہاں سے بھی نکالو. 2-4-6 ساتھی خدا کرے وہاں سے بھی ساتھ آ جائیں. ایسی دوسرے گشت کے ذریعے سے وہاں بھی کام جمانا ہے. دوسرا گشت برائے دوسرا گشت نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے. 3 کام اگر کرے مسجد کی جماعت اس کمزور مسجد میں تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے. جو مسجد ہمیں ملی ہوئی ہے کمزور دوسرے گشت کے لیے، وہ خالی برائے گشت نہیں ہے، گشت بھی کرنا. 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے پوری مسجد کی جماعت کو لے جا کر ہر پرانا وہاں دوسرا گشت کرے. اور ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 2.5 گھنٹے وہیں جا کر لگائیں 2 ساتھی، تاکہ جو مانوس ہو گئے ہیں، قریب ہو گئے ہیں، جن کا ذہن دینی ہے انہیں قریب کریں، مانوس کریں کہ ہماری جماعت یہاں محنت کے لیے آتی ہے، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہو، یاد دہانی کے لیے آئے. اور جب 3 دن کی جماعت بنا رہے ہو وہاں سے بھی لے جاؤ ساتھیوں کو اپنے ساتھ. یہاں تو ہفتے میں 1 دفعہ ملنا ہو رہا ہے ان سے، اور وہاں 72 گھنٹے آپ کے ساتھ رہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی مسجد کے بھی ساتھی ہیں، 3 دن جہاں دوسرا گشت کر رہے ہیں وہاں کے بھی ساتھی ہیں.
اب 3 دن کی جماعت لے کر وہاں گئے ہیں، وہاں بھی محنت کر رہے ہیں آپ، 2 دن محنت کر کے وہاں سے بھی نقد جماعت نکال کے لانے کی کوشش کرو تیسرے دن، اور بغیر مسجد کے گاؤں میں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں بھی محنت کرو تاکہ وہاں سے بھی کچھ لوگ مل جائیں جو آپ کے ساتھ 3 دن کی جماعت مسجد والے گاؤں سے نکل رہی ہے، 2-4 آدمی وہاں سے بھی خدا کرے ہاتھ آ جائیں۔ ارے ہو سکتا ہے ایسا نہیں، ہاں ذمہ داروں سے مشورہ کر کے اپنی مسجد میں لے آؤ، انہیں کلمہ سکھاؤ، نماز سیوا، گوشت کرنا، تعلیم کرنا، مشورہ کرنا، ملاقات کرنا، نقد جماعت نکالنا، مسجد کی آبادی کی محنت کرنا، انہیں عملی شکل میں سکھاؤ، نقد جماعت بھی نکالو ان کو ساتھ میں لے کے، تاکہ ان کے بھی جذبات بنے کہ نقد جماعت تو بہت آسان ہے، ہم بھی نکال سکتے ہیں۔ اللہ توفیق دے انہیں کھلاؤ پلاؤ بھی تاکہ ان بستیوں میں نصرت زندہ ہو جائے۔ اور جب تیسرے دن وہ جائیں ان سے کارگزاری پوچھو، ظاہر بات ہے وہ فائدہ بتائیں گے، میں نے کلمہ سیکھا، میں نے الحمد شریف سیکھی، میں نے غسل کے فرض سیکھے، میں نے کھانے کے آداب سیکھے، بھئی یہ تو 3 دن کا فائدہ تھا، بتاؤ 3 چلے لگ جائے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ ان کی 3 چلے کی تشکیل کرو، انہیں لکھ لو، پھر کب سے نکلو گے، اور پھر انہیں وہیں مقامی کام بھی سمجھا کر بھیجو۔ وہ ماحول میں اس وقت لوہا نرم ہے، لوہا نرم ہو جاتا ہے پھر اس کا جو آئٹم چاہو بنا لو، ایسے تو ہوتا ہے۔ ہاں مقامی کام بھی سمجھا کر بھیجو انہیں کہ تمہیں یہ عمل کرنے ہیں، 5 اعمال، اور یہ بھی سمجھا کر بھیجو مسجد کی آبادی کے لیے کون کون آدمی تم میں سے کون سا وقت دے گا، جو فارغ وقت ہے وہ دے دو، اسے لکھ لو، اور انہیں سمجھا کے بھیجو کہ آپ کو جاتے ہی مسجد کی آبادی کی محنت بھی شروع کرنی ہے۔ اتنا اگر آپ نے ساتھ دے دیا، دوسرے مہینے پھر جماعت لے جاؤ اپنی 3 دن، آپ میں سے ہر ایک، سب سے کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ سے بھی، تو آپ کا نام سنتے ہی دوڑے ہوئے چلے آئیں گے وہ کہ بھائی بحفظ الرحیم جماعت لے کے آئے ہیں، 3 دن ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں کلمہ سکھایا، نماز سکھائے، گشت کرنا، تعلیم کرنا سکھایا، 3 دن ہمارے ساتھ رہے، 3 دن یہاں محنت کر کے ہمیں لے گئے تھے، تو نام سنتے ہی دوڑ کے آ جائیں گے نہیں وہ۔ اگر آپ نے اتنا ساتھ دیا ان کا، پھر 2 دن محنت کر کے نکال کے لے آؤ، جا کے کارگزاری پوچھو کیا کیا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے 1-2 کام وہ شروع کر دیں، کچھ کام بتائیں نہیں ہو پا رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں اس کو سراہو، جو نہیں ہو رہا ہے اس کی ترغیب دو، پھر اپنے لے آؤ انہیں، پھر 2-3 دن رکھو اپنے آپ۔ بغیر مسجد کے گاؤں کے جو لوگ آئے تھے انہیں بھی کلمہ نماز سکھا کر، موٹی موٹی بات سکھا کر بھیجو، انہیں بھی سمجھاؤ، بجائے الگ الگ نماز پڑھنے کے کسی درخت کے نیچے کوئی کونا سا ہو، کسی کی بیٹھک ہو، صاف کر کے وہاں نماز شروع کر دو آپ، تم میں جو سمجھدار سا ہو نماز پڑھا دے، وہیں بیٹھ کے تعلیم کر لو، وہیں مشورہ کر لو، وہیں سے ملاقات کرو، وہیں سے جماعت نکالو 3 دن کی، گھر گھر میں تعلیم شروع کرو، اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کی فکر کرو۔ وہ سوال کریں گے بچوں کو کیسے پڑھائیں، بھئی مسجد والا گاؤں جو ہے، مؤذن صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان سے درخواست کر لو کہ یہ جس وقت آپ کا وقت فارغ ہوتا ہو یہ بچوں کو جمع کر لیں گے، آپ سائیکل سے جا کے پڑھا کے آ جاؤ۔ یہ ہو سکتا نہیں؟ ارے ایسا ہو سکتا ہے، ان کی پڑھائی کی بھی ترتیب بنائے، بچوں کی سارا کام ہمارے ذمہ ہے، خالی 3 دن کاٹ کے نہیں آنا وہاں۔ اگر ساتھیوں کو سمجھا کے نہیں بھیجا آپ نے کہ وہ گاؤں ہمارے ذمہ ہے، تو 2-3 مہینے کے بعد اشکال کریں گے، ضلع میں اور کوئی گاؤں نہیں ہے، اس میں کیوں بھیج رہے ہیں ہمیں؟ اور اگر کام سمجھاؤ گے آپ، بدلنا چاہو تو وہ تیار نہیں ہوں گے، کبھی تو بہت کام باقی ہے وہاں، ابھی سے کیوں بدل رہے ہو آپ؟ تو 3 دن کے ذریعے سے سارے کام زندہ کرنے وہاں، خدا کرے بغیر گاؤں کا جو مسجد کا جو گاؤں ہے اس میں تعلیم شروع ہو جائے، نماز جماعت سے ہونے لگے، ان میں جو سمجھدار سے وہ پڑھا دے نماز، وہیں سے وہ گشت کرنے لگے، ملاقات کرنے لگے، جماعت 3 دن کے نکالنے لگے، انہیں سمجھاؤ وہاں مستورات بھی جماعت نکالو ہر تیسرے مہینے، یعنی جو نئے سے نئے آدمی ہے اسے بھی سارا پیکٹ دوا کا دے کے آنا، سمجھا کے، ایسے نہیں نئے آدمی سے خالی نماز کی دعوت دے دی، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ ایک آدمی بازار میں شو روم لیے بیٹھا ہے، کوئی نیا آدمی آیا جو پہلی مرتبہ آیا کہ اب تو پہلی مرتبہ آیا نا، سارے کی ایک سوئی لے جاؤ ان سے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ بے وقوفی ہے، وہ تو یہ چاہے گا سارا شو روم یہی لے جائے میرا خرید کے، کتنی خریداری کر لے، وہ کہے گا آپ کے مطلب کے 2 آئٹم اور ہیں، انہیں بھی دیکھ جاؤ، جب ضرورت پڑے لے لینا، چاہے خریدنا مت، دیکھ لو انہیں۔ ارے کرتے ہیں نہیں دکاندار؟ ہاں تو اسے اللہ نے کاروبار کہا ہے، دعوت کے کام کو کیا کہا ہے؟ تو ان 5 اعمال کے ذریعے سے کئی جگہ کام ہو رہا ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح، بول ہی نہیں رہا کوئی۔ ان 5 اعمال کے ذریعے سے میں جو ترتیب بتا رہا ہوں کئی جگہ کام ہو رہا ہے، 3 جگہ 4 جگہ۔ ایک تو اپنی مسجد میں عملہ بننا ہے آپ کا، ایک پڑوس کی مسجد میں دوسرا گشت کر رہے ہیں، ایک مسجد جہاں مسجد والے گاؤں میں جماعت ہے، ایک قریب میں بغیر مسجد کا گاؤں ہے، تو 3 دن کے ذریعے سے 4 جگہ پر کام ہو رہا ہے۔ لیکن کام ذہن میں ہوگا تو کام ہوگا، خالی وقت کاٹ کے آنا یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔
تو کیوں جا رہے ہیں اس گاؤں میں؟ جو وقت کاٹ کے آنے 3 دن میں، وقت کاٹنا کوئی کام ہے؟ ارے بتاؤ صحیح، وقت کاٹنا کوئی کام ہے؟ کام تو کام ہی ہوتا ہے، وقت کاٹنا ہی ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، جو اعمال ہمیں دیے گئے ہیں ساری دنیا میں ہدایت پھیلنے کے لیے یہی کافی ہیں، لیکن اسے کام بنا کے کرنا پڑے گا۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، جو ہماری مسجد کے ساتھی ہیں ان کی بھی تشکیل کرو تیسرے دن 3 چلے کی، تھوڑی سی کارگزاری لو ان سے، پھر ان سے تشکیل کرو۔ اب وہ نرم ہو گئے ہیں، فائدہ دیکھا ہے کام کا، اپنے اچھے وقت اگر اچھا گزارا ہے ان کا تو وہ سوچ سمجھ کے آپ کو دیں گے۔ 3 چلے بھی لگانے چاہیے، 3 دن میں اتنا فائدہ ہوا، 3 چلے لگ جائے تو بہت فائدہ ہوا۔ انہیں بھی سمجھا بجھا کے وہیں لاؤ، تشکیل جو ہوئی اسے بھی لکھ لو، مقامی کام میں جوڑنے کے لیے بھی وہیں ترغیب دو ان کو۔ مسجد کی آبادی کے لیے کب وقت ہو گئے وہیں ان کی تشکیل کر کے لکھ کر لو، پھر مقام پر ان کو استعمال کرو آپ، گشت میں، تعلیم میں، مشورے میں، ملاقاتوں میں، مسجد کی آبادی کی محنت میں، اس کے گھر میں تعلیم شروع کرو 5 اعمال کے ساتھ۔ اگر 3-4 مہینے کے بعد آپ کی جماعت بننے والی ہے، آپ کی سالانہ ترتیب کا وقت آ رہا ہے، تو جماعت 4 مہینے کی بن جائے گی نہیں بنے گی؟ ارے بتاؤ صحیح، ہم سارا زور اس وقت لگاتے ہیں جب ہم جانے والے، پورے سال بھولے رہے اسے 4 مہینے بھی لگانے کہ جی کیا بتاؤں، میں تو تھک گیا محنت کرتے کرتے، ایک بھی نہیں نکلا۔ اب کوئی کسان جو ہے غلہ کاٹنے کے لیے اس دن چلا جائے کھیت پہ، جیسے آپ کاٹ کے لا رہے، محنت کی نہیں ہے کھیت پہ، تو کاٹ لائے گا وہاں سے کچھ؟ جھاڑیاں ہو جائیں گی وہاں تو پیدا، سانپ بچھو پیدا ہو جائیں گے وہاں۔ بغیر محنت کے تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، محنت سے کام ہوتا ہے، نفع کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ کام ہے، یہ کیا ہے یہ؟ اس لیے اپنی اپنی مسجد کی جماعت ہر ایک تم میں سے 4 مہینے کی اپنی بنائے۔ کیا کرے؟ اپنی بنائے۔ کسی کی نقد ترتیب آ رہی ہوگی، کسی کی 1 مہینے بعد، کسی کی 2 مہینے بعد، بہرحال ہر ایک اپنے ساتھ 4 مہینے کی پوری جماعت بنائے۔ اس طرح ان کو کام سے گزار کر لے کر جاؤ آپ، تو آپ تعجب کرو گے، جاتے ہی کام کریں گے۔ وہ یہاں کام کر رہے تھے، وہ تو 3 دن 2-3 دن بعد لگ گئے ان کے، گشت میں ہے، تعلیم میں ہے، مشورے میں ہے، ملاقات میں ہے، گھر میں تعلیم کر رہے ہیں، مسجد کی آبادی کی محنت میں ساتھ ہیں۔ تو ایسی جماعت آپ کے ساتھ جاتے ہی کمزور بستی میں بھی آپ اسے ڈال دو، وہاں بھی کام کرے گی، نقد ہو نہیں کرے گی؟ ہاں، اب ہم سارا زور اس دن دکھاتے ہیں جس دن جا رہے ہیں جماعت میں، اور جذبات بھڑکائے ان کا کوئی نکل بھی گیا تو جیسے بھینس کے دودھ نکالنے کے لیے، ویسے تو ملی نہیں، وہ انجیکشن لگا کے دودھ نکال لیا، تو تھوڑی دیر بعد انجیکشن کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جب خمار اتر گیا ترغیب کا، تو سوچتا میں کیوں پھنس گیا ان کے چکر میں، 4 مہینے کیا کروں گا میں، کیسے کاٹوں گا، کیونکہ وہ سرا تو ہے نہیں اس کے ہاتھ میں کام کا، اس کے 4 مہینے لگنے مشکل، لگ جائے تو یہ جمنا مشکل، طبیعت لے ہی نہیں رہی اس کا کام، کوئی سرا ہاتھ میں نہیں ہے اس کے، اور اس ترتیب سے آپ گھما پھرا کے اسے اعمال سے گزار کر لے جاؤ گے 2-3 مہینے، تو جاتے ہی آپ کا کام کریں گے نہیں وہ؟ ارے بتاؤ سی، نقد جماعت ان سے نکلوا سکتے ہیں، مقامی کام جموا سکتے ہیں، مسجد کی آبادی کی محنت کرا سکتے ہیں ان سے آپ، جو 2-3 مہینے جو کام ہے آپ کے ساتھ گزار لیا جس نے۔ تو یہ کام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کام ہے۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے فرمایا تھا، یوسف یہ کام ہے، اسے کام بناؤ گے کام بن جائے گا، کھیل بناؤ گے تو کھیل بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ کھیل نہیں ہے، یہ تو بڑا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، انہوں نے ہر حال میں کیا کام۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، اسے کام بنا کر کرنا۔ حضرت مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں یہ جملہ بہت فرمایا کرتے تھے کام کرنے والے سے، اسے اپنا کام بناؤ۔ کیا کرو؟ اسے اپنا کام بناؤ۔ اب دیکھو جس دکاندار نے دکان کو کام بنایا ہے، اس کا یقین ہے میرے سارے مسئلے اسی سے حل ہوتے ہیں، وہ بخار میں بھی کبھی کبھی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ تو اس سے کہا جی صاحب کو تو بخار ہو رہا ہے، آرام کرتے ہیں۔ ارے بھائی ایسے چھوٹے چھوٹے تقاضوں کی جیسے ہم نے دکان چھوڑ دی تو ہم نے کر لی دکانداری، اسے کام سمجھتا ہے وہ۔ دکاندار کا دوپہر کا کھانا بیوی نے گرم گرم پسند کا بھیجا تھا، شام کو واپسی آ جاتا ہے کبھی کبھی، کیوں بکری ہوتی رہی، نوٹ آتے رہے، مال جاتا رہا، ہو جاتا ہے ایسے نہیں، وہ جانتا ہے کھانا میری ضرورت ہے اور جو بکری ہو رہی ہے مقصد ہے میرا۔ شام کو بیوی کو جا کر ناشتہ دان دیا، کھانے کا وہ ٹفن دیا، بیوی نے کہا تو بڑا بھاری ہو رہا ہے، کیا بات ہے کھانا نہیں کھایا؟ کہ کیا بتاؤں بھگوان، آج تو بکری اتنی ہوئی ہے، ہوش نہیں ملا کھانے کا، کہ ایسی دکان کو اللہ برباد کر دے، کھانا بھی وقت نہیں مل رہا ہے تو پسند کرے گا اس دعا کو؟ ارے بتاؤ صحیح۔ وہ کہا تجھے پتہ بھی ہے کتنے کی آمدنی ہوئی آج؟ غلہ بھر گیا سارا میرا، کھانا ضرورت کی چیز، اب گرم کر دے میں اب کھا لوں گا، تھوڑی سی پکوڑی منگا کے ایک چائے کے ساتھ وہ لے لی تھی، میرا کام ہو گیا تھا بس میرا، اسے گرم کر دو اب کھا لوں گا، کھانا ضرورت ہی تو ہے۔ تو ضرورت کو آدمی آگے پیچھے کر لیتا ہے جس کو مقصد سمجھتا ہے۔
تو ایک مقصد ہے یہ، اس لیے دنیا کے جو تقاضے ہیں انہیں آگے پیچھے کریں گے، اسے آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ اس لیے میاں جی ایک دفعہ فرما رہے تھے مہراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 3 دن ہفتے کے تعین کے ساتھ لگاؤ تو وہ مجاہدہ بنے گا، کبھی پہلے ہفتے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، کبھی چوتھے میں، یہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ مجاہدہ ہے، اہتمام پر وعدے ہیں، خالی پڑھنے پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھو تو یہ دیں گے، یہ دیں گے، کچھ ہے کہیں؟ جگہ جگہ اہتمام کا لفظ ہے۔ تو جو عمل اہتمام سے ہوتا ہے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ تو جو تقاضے اس کے سامنے آئے، اپنا ہفتہ جب طے کر کے لگاؤ گے تو فارغ نہیں ہوگے، اس کے مقابلے میں کچھ کام لائیں گے اللہ دنیا کا۔ کبھی کاروبار چٹکی پر چل رہا، 2-4 دن کام کے ہیں، کمائی کے ہیں، ان میں ہمارا ہفتہ بھی آ گیا 3 دن کا۔ کبھی سسرال سے خبر آ گئی جی آپ کی شادی کی جو ہے سالی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، آپ کے بغیر تو کچھ ہوگا ہی نہیں ہے۔ اب امیر صاحب جو ہے اپنا وہ جو جماعت کو لے کے جانے تھے سسرال پہنچ گئے، ادھر نہا دھو گئے، کان میں پھریری ترکی لگا کے، کہاں جا رہے ہو؟ سسرال جا رہے ہیں۔ 3 دن کی جماعت بنی ہوئی بیٹھی ہے مسجد میں، تو وہ مسجد کی جماعت کے گھٹنے پرانے ساتھی توڑ دیتے ہیں۔ وہ غریب غربا لوگ، رشکے والے، تانگے والے، مزدوری کرنے والے، وہ آئے تھے بھائی امیر صاحب جا رہے ہیں ان کے ساتھ جماعت میں جائیں گے 3 دن۔ امیر صاحب سسرال پہنچ گئے، دوپہر کو بستر لے کے واپسی جا رہے ہیں۔ آئندہ وصول کر لیں گے انہیں آپ؟ تو کسی نے ٹانگ توڑ دیا اس کے مسجد والی جماعت کے، پرانے آدمی نے۔ تو کام کا نقصان پرانے سے ہوتا ہے، اور اگر یہ قربانی دیں تو ان کے ذریعے سے کام بھی ہوتا ہے۔ گھر میں عملہ بنے گا، پڑوسی میں عملہ بنے گا، محلے میں بنے گا، قریب کے محلے میں عملہ بنے گا، آپ کے ذریعے سے آس پاس کی بستیوں میں بنے گا، اور پتہ نہیں دنیا کے کن کن خطے علاقوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے عملہ بنائیں گے۔ اور جب تک کام کرے گا قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نیکی پر کھڑا کرنے والا نیکی کرنے والے ہی کے مانند ہے۔ اللہ ہماری غفلت کو معاف فرمائے۔ اس لیے نیت کرو سب کام کو کام بنائیں گے۔ ہاں، ہر سال 4 مہینے اپنی جماعت خود بنائیں گے، 3 دن سے لے کے بیرون تک کی۔ ہر تیسرے مہینے ماہ مستورات بھی وقت لگائیں گے۔ حضرت بڑا زور دے رہے ہیں اس پر آج کل، بہت سمجھا رہے ہیں اسے، مسجد کی آبادی کی محنت اور مستورات کا کام۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب تو ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ جس ساتھی نے 2 مرتبہ 2 مہینے 3 دن لگا دیے مردوں میں، وہ جماعت بنائے بیٹھا ہے 3 دن کی مردوں کی، اس سے کو نہیں آپ مستورات میں جائیں گے، آپ 2 مہینے لگا چکے ہیں۔ اس کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ وہ مستورات کی جماعت لے کر جائے۔ فرما رہے تھے کہ اگر 3-4 مہینے کوئی ساتھی ماہ مستورات وقت لگا دے تو ساتھیوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، بھائی اسے سمجھاؤ، یہ تو عورتوں کا امیر بنا جا رہا ہے، عورتوں کا اسپیشلسٹ بن جائے گا، مردوں میں جا ہی نہیں رہے۔ اور جو برسوں سے مستورات کے کام کا نام نہیں لے رہا اسے کوئی ملامت نہیں کرتا، برسوں سے نام ہی نہیں لیا مستورات کے کام کا، وہ کیا ہے؟ وہ اسے بھی تو ملامت کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب تو فرمائے تھے جس نے مستورات کا کام نہیں کیا اس نے صحیح معنوں میں مردوں کا بھی کام نہیں کیا۔ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی، ان کی دین کی فکر نہیں کی گئی، باپ کو، بڑے بھائی کو، شوہر کو اور بڑے بیٹے کو جنت کا فیصلہ ہونے کے بعد جہنم میں لے جائے کھینچ کر۔ اور اگر ایک عورت کا ذہن دعوت کا بن گیا، مرکز میں بزرگ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہ فرمائے تھے، ایک عورت کا ذہن اگر دعوت کا بن گیا 1000 مردوں سے زیادہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کام کر لے گی، وہ کتنے گھرانوں، خاندانوں اور قبیلوں کو کام میں لگا دے گی۔ ارے لگا سکتی ہے نہیں؟ ہاں، عورتوں میں جو صفات پہلے ہی تھی اب نہیں ہے، اب بھی ہیں۔ بہت سارے بڑے بڑے صحابہ ایسے ان کی ہدایت کا ذریعہ ان کی عورتیں بنی ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے 4 میں سے 2 کی ہدایت کا ذریعہ ان کی عورتیں بنی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کی ہدایت کا ذریعہ ان کی بہن بنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ ان کی خالہ بنی ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اس کے گھرانے میں جو دین داخل ہوا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے ذریعے سے داخل ہوا ہے۔ کتنا بڑا کام کیا ایک عورت نے، جو وقت کا ابو جہل ہے اس کے گھر میں بھی دین داخل کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ معمولی کام ہے؟ ارے بتاؤ صحیح، فرعون نے 70,000 بچے قتل کرائے، لیکن اس بچے کو اللہ نے جس کو قتل کرنا چاہتا تھا اتنی ڈھیل دی، گھر میں بھیج دیا، گود میں پہنچا دیا۔ اوہو، اسے کھٹکا ہوا ہے تو ہونا ہو وہی بچہ ہے۔ بہت خوبصورت بچہ، نبیوں کو خوبصورت بھی بناتے تھے اللہ تعالیٰ کہ اسے قتل کرنا چاہیے، وہ بچہ ہے۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، اتنے بڑے ظالم کو
तैयार कर लिया कि इसे कत्ल नहीं कर सकता तो। और इतना बड़ा महल है, इतनी बड़ी हुकूमत है, इसको देख तो सही, हमारे घर खाली कोई बच्चा ही नहीं है। खुदाई का दावा करता था, अपने यहाँ चूहे का बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो आखिर इस सारे निज़ाम को संभालने के लिए कोई आदमी तो हो। कितना खूबसूरत बच्चा है, तो महल में रखने के लायक है। यानी इतने बड़े जालिम जाबिर आदमी को इतने बड़े काम से रोक दिया, जबकि 70,000 बच्चे कत्ल करा चुका था। औरतें तो जरिया बनी उसका, भाई कौन जरिया बनी? हाँ, इतना बड़ा फैसला उसने करा लिया, अड़ गई वो। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दाना खिलाने में इब्लिस कामयाब नहीं हुआ। किसको इस्तेमाल किया है? हजरत हव्वा को, औरत ही थे वो भी, रो धो के उनका जहन बना दिया। और 2-4 आंसू औरत बहा दे तो बड़े बड़े सूर में ढेर हो जाते हैं उसके सामने कि भगवान जैसे तू करे ऐसे करूँगा मैं, तू घबरा मत, तू खाना खा ले, रो मत, जैसे तू करे ऐसे करूँगा मैं। अगर उसके दीन समझ में आ जाए तो दीन को भी ले आए, घर में नहीं हो। बाज़ औरतों के 3 दिन लगे, घर में इस्लामी माशरा कायम हो गया। तो इसलिए उन्हें भी अपना काम का साथी बनाना है। हमारी मेहनत का मैदान तीनों तबके हैं, मर्द भी, औरत भी, बच्चे भी, सबको साथ लेकर चलना है। सबके अंदर सलाहियत है। अल्लाह ने पूरी उम्मत के ज़िम्मे काम किया है, तो इसका मतलब उसकी सलाहियत रखी हुई है अल्लाह ने। भाई कोई कारखानेदार अपने कारखाने में किसी आदमी को बुला के कह रहा है भाई ये काम करो, ये आइटम बनाओ, दूसरा कह रहा जी मैं ले आऊँ बना के, मैं तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। तो उसे इतनी परख हो गई, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने काम जिम्मे कर दिया, उसकी सलाहियत नहीं रखी होगी। अरे बताओ सही, सब में है, रिक्शे वाला, तांगे वाला, पल्लेदारी करने वाला, मजदूरी करने वाला, कुली का काम करने वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पढ़ा लिखा, बेपढ़ा, मर्द, औरत, बच्चे, सब में सलाहियत है। क्योंकि उन्हें मैदान मिलेगा तो सलाहियत खुलेगी। लिहाजा हर तीसरे महीने माह मस्तूरात भी वक्त लगाना चाहिए। बल्कि जो 10 दिन लगाते हैं, अपनी मर्दों में जमात 3 दिन लगा के आ गए, और कोई जमात बनी हुई बैठी है कि उसमें कोई पुराना आदमी चला जाए तो उसका वक्त लग जाएगा, तकादी पर लगा देना चाहिए, ताकि औरतों में भी अमला तो बने। आपके ज़रिए से वक्त लगेगा, वो काम करेंगी, सारी ज़िंदगी में उनके अमाल में हिस्सा हो जाएगा आपका। 2 मरतबा लगा देने चाहिए, ताकि औरतों में भी अमला बने, उसके ज़रिए से काम होगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी कमज़ोरियों का ये भी इलाज है। औरत अगर काम को जहन पर ले लेगी, मुझे करना है, मर्दों से भी कराना, तो वो करा लेगी इंशाअल्लाह। भाई नहीं करा लेगी तो इसलिए जितने उमूर हैं सब पर काम करना है। जौन सा भी छूट गया वहीं से नुकसान होगा। जो हमें कारगुजारी का, जिसे हम कारगुजारी का पर्चा समझते हैं, ये कारगुजारी का तो बाद में, पहले मेहनत का पर्चा है कि इसको सामने रखकर मेहनत करनी चाहिए। जितने उमूर हैं सब जिंदा करने अपने महल्ले में, बस्ती में हमें, और सारे आलम में ऐसा माहौल बनाना है ताकि ये सारे उमूर हर बस्ती महल्ले में ज़िंदा हों। बात समझ में आ रही है? तो करेंगे अल्लाह ही, लेकिन सबब के दर्जे में अल्लाह ताला नवाजने के लिए हमें आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसलिए नियत करो, इससे पूरी तरतीब को अपनाएंगे, हम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, एक एक को तैयार करना काम के लिए, मर्दों को भी, औरतों को भी, बच्चों को भी। और तो जहाँ औरतों पर मेहनत करनी है, बच्चों पर भी मेहनत करनी है। एक एक फ़र्द उम्मत को अपने बच्चों को मकतब में भेजने के लिए तैयार करना, ताकि वो कुरान सीख ले, अकाईद सही हो जाए, अल्लाह रसूल को पहचान ले, तो आगे चलकर बड़े बड़े काम लेंगे अल्लाह मियाँ उनसे। तो जिससे भी मुलाकात हो उसे, उसकी औरतों के लिए भी फ़िक्रमंद करें, उसके बच्चों के लिए फ़िक्रमंद करें कि भाई जैसे अपने घर वालों का खाना, कपड़ा, मकान, ब्याह शादी, बीमार हो जाए, दवा दारू, उसकी फ़िक्र करते हो, ये औरतें, बच्चे भी आपसे मुताल्लिक़ हैं। इनकी सारी ज़रूरतें आपके ज़िम्मे हैं, दीन भी आपके ज़िम्मे है इनका। तो इनमें दीन लाने के लिए ये अमाल हैं। हर मुसलमान मशवरे में बैठे, हर मुसलमान तालीम में बैठे, हर मुसलमान अपनी निगरानी में अपने घर में तालीम कराएं 5 अमाल के साथ। हर मुसलमान 2 गश्त करे, हर मुसलमान हर महीने 3 दिन लगाए, हर तीसरे महीने माह मस्तूरात भी लगाए। 3 मरतबा 3 दिन लग गए तो उनका अशरा लगवाए, फिर चिल्ला लगवाए, फिर एक चिल्ला और लगवाए, फिर बैरून जाए। हमारी औरतें भी अल्लाह की बात को पहुंचाने का सारे आलम में ज़रिया बन जाए। तो इसलिए नियत करो, करेंगे इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल काम है इसमें? भाई कौन सा मुश्किल काम है जिसे हम नहीं कर सकते? लेकिन दुनिया के तकाज़े कुर्बान करके काम करेंगे तो हमारे दिल में भी दीन की अहमियत आएगी, दीन की मेहनत की अहमियत आएगी। और अगर छोटे छोटे तकाज़ों की वजह से दीन के तकाज़े कुर्बान कर दिए तो सच्ची पूछो तो हमारे दिल में भी ना दीन की अहमियत आएगी, ना दीन की मेहनत की अहमियत आएगी। ज़रा सी चीज़ें अपने काम से हटा दें, हमें क्या काम बनाया हमने? कोई काम ही नहीं समझा उसे हमने।
نہیں ہم اپنے کام پر جمے، کوئی تقاضا لے کر آیا بھائی میرا تو دوسرے گشت کا دن ہے، آج تو میں کہ نہیں جا سکتا. بھائی کوئی ہمیں دعوت میں لے جانا چاہ رہا تو یہ نہیں کہ کپڑے دھوئے نہائے دھوئے چلے گئے تیار ہو کے، بھائی میرا تو آج گشت کا دن ہے میں کیسے جا سکتا ہوں. جبھی تو لوگوں کی سمجھ میں آئی گشت کوئی اہمیت کی چیز ہے. بھائی میں تو 3 دن میں جانے والا ہوں، میں کیسے چلا جاؤں گا آپ کی شادی میں؟ سسرال والے ہیں تو ہوا کرو، تو ہم 3 دن قربان کر کے خوش کریں گے انہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے ہر مہینے فلاں ہفتے میں 3 دن جاتا ہوں، میں نہیں آ سکتا آپ کے یہاں. مجھے شریک کرنا تھا تو تاریخ کوئی اور رکھنی چاہیے تھی، میں نہیں جا سکتا. تو جب ہم قربان کر کے ان اعمال کو کریں گے تو ہمارے اوپر بھی اثرات پڑیں گے، اس کے دوسروں کو بھی متاثر کریں گے. بھئی یہ اپنے اعمال سے ہٹتا نہیں ہے، یہ تو پکا آدمی ہے، اس کے نزدیک بڑی اہمیت ہے ان اعمال کی، تبھی تو سمجھیں گے وہ. ارے بتاؤ صحیح. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لالچ میں ہم نے آگے پیچھے کر دیا، 3 دن گشت اور 2.5 گھنٹے مسجد کی آبادی، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو ویسے کھیل تماشا تھا، اس کے یہاں تو موقع ہو تو کر لیتا ہے، نہیں موقع ہو تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو دوسروں پہ دیکھا اس کا اثر ہمارے اوپر بھی نہیں ہوگا ایسی محنت کا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو نیت کرو، اسے اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ. ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، ہر مہینے 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے. اور جو پرانے ساتھی ہمارے، ان سے ایک تقاضا اور ہے. دیکھو اس کام کو سمجھنے کے اور سیکھنے کے لیے ہم بڑوں کی صحبت کے نگرانی کے محتاج ہیں. جب تک وہاں نہیں جائیں گے ہم ان کی نگرانی میں رہے بغیر ہم کام کو سمجھ ہی نہیں سکتے ان کی منشا کیا ہے. میں دوپہر بھی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا صبح ناشتے کے وقت میں نے کہا ہم جولائی اگست میں 2 مہینے میں رہے تو حضرت مولانا عبدالستار صاحب نے ایک دن ہمیں کئی ساتھیوں کو سمجھا بجھا کے اس لیے بھیجا کہ بھئی دیکھو مستورات کا جو کام ہے نیچے روانگی کارگزاری واپسی ہوتی ہے اس میں آپ ضرور جایا کرو. ان کو بھی ساتھ لے کر چلو. ہمیں ترغیب دی، ہم بھی غفلت سے کام لے رہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. والا ہمیں جب وہاں بھیجا تو ہم کئی آدمی گئے تھے، میں بھی اور جتنے ساتھی گئے تھے سب تعجب کر رہے تھے، یار یہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں، ہم تو کچھ اور چلا رہے ہیں، ہمارے ان کا تو جوڑ ہی نہیں ہے بات میں. جو یہ کہہ رہے ہیں اس کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہمیں ایسا محسوس ہوا جبکہ 2 مہینے کئی دفعہ لگ گئے. تو جو گیا ہی نہیں ہے وہ کیسے منشا کو سمجھ لے گا؟ بتائیے مجھے. ارے بھائی سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا. نظام الدین سے کہا جا رہا ہے کسی محلے میں 20 گھر بھی اگر مسلمانوں کے ہیں تو ماں مستورات چلے کی جماعت اسی میں چلہ لگا دے. سنی آپ نے کبھی یہ؟ ارے بتاؤ صحیح. ہم نے تو 2 گھر طے کر رکھے ہیں 20 سال سے، انہی کے ٹھہرتی ہے جماعت. ایسی تو ہو رہا ہے. نیو کہہ رہے ہیں ان گھروں میں ٹھہراؤ جہاں اسلام دم توڑ رہا ہے. کن گھروں میں؟ ہم گھس کر محنت کریں. ہمارے گھروں میں مرد بھی ملیں گے، عورتیں بھی ملیں گی جنہیں کلمہ سے یاد نہیں ہے، اسلام اور کفر کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے، پتہ نہیں کب بارڈر پار کر جائیں. تو جو دین سے جتنے زیادہ دور ہیں انہیں تیار کرو کہ ہم آپ کے یہاں جماعت کا قیام کرنا چاہتے ہیں. جماعت ایک دن جو ہے انہیں تعلیم کر کے دکھائے، دوسرے دن ان سے کروائے مستورات کی جماعت جو ہے، اور ان کا بوجھ اپنے اوپر لے لے. وہ مہمان بن کے نہ رہے، خادم بن کر رہے. انہیں سمجھا کے لے جاؤ، عورتوں کو، آنے والی جماعتوں کو سمجھاؤ. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، منہ ہاتھ دھلانے پڑے تو دھلا دو، کپڑے بدلوانے بدلوا دو، اسکول کے لیے تیار کرا دو انہیں، کوئی بات نہیں ہے. وہاں صفائی کی ضرورت ہے کر دیں ہم. تو جب وہ فارغ ہوں گی جبھی تو سیکھیں گی آنے والی بہنوں سے کچھ. بھئی 10-12 ممبر گھر میں تھے، 10-12 کا بوجھ اور ڈال دیا. 2 دن گھر میں قیام رہا جماعت کا. وہ کہے کام تو بہت اچھا ہے لیکن ہے بڑا مشکل، آئندہ جماعت کو یہاں ٹھہرا مت دینا اللہ کے واسطے. کئی دن ہو گئے تھکن بھی نہ اتری ابھی تک. بوجھ بن جائے گا نہیں. تو اس لیے جماعت جو ہے کھانا اپنا بنائے، جو دوسرے ساتھی اس کو ذمہ لیں اپنے. جن کے گھر میں قیام ہے اس کو بالکل فارغ رکھیں. یعنی ان گھروں میں جماعت پہلے ٹھہراؤ جہاں اسلام سے ہی باہر ہونے کے لیے تیار ہے مسلمان، چاہے ان کے گھر کا ماحول کیسے ہی بھی ہے. جماعت کے قیام کے لیے کوئی شرط ہی نہیں ہے. اب نظام الدین سے کوئی شرط نہیں ہے. وہ پردہ کر کے دے دے گھر میں، اچھا نہیں اپنے آپ کر لے پردہ جماعت، دوسرے ساتھی تعاون کر دیں. بھئی تقریبات ہوتی ہیں گھروں میں، شادی وغیرہ، تو شامیانہ قنات لگا کے عارضی طور پہ انتظام کر لیتے نہیں. ارے بتاؤ صحیح. تو 2 دن جماعت کے قیام کے لیے نہیں ہو سکتا؟ کسی گھر میں بیت الخلا نہ ہو تو بھی جماعت قیام کرے، باہر گڈھا کھود کے عارضی بنا لیں. نہیں ہے موقع باہر بنانے کا بھی، 5-7 گھروں کے بعد کوئی گھر ہے وہ مانوس ہے کام سے، ان سے درخواست کر لیں کہ بھئی بیت الخلا کا نظام نہیں ہے، جماعت ٹھہرانی ضروری سمجھ رہے ہیں ہم یہاں. ایسا ہو سکتا ہے جب ضرورت پیش آئے مستورات آپ کے یہاں فارغ ہو جائیں، محرم آ جایا کریں ساتھ میں. ہو سکتا ہے ایسا، لیکن قیام کرایا جائے. وہ جھگی جھونپڑیوں میں بھی جماعت ٹھہراؤ، بہت زیادہ خطرے میں بیچارے. حضرت مولانا افسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 کمزوریاں جہاں امت میں ہوں
وہ اہل باطل کے میدان خاص محنت کا میدان ہوتا ہے، غربت، جہالت اور فرصت، تین کمزوریاں جہاں امت میں ہوں باطل والے حلوہ سمجھ کے کھا جاتے ہیں انہیں۔ فرمایا جھگی جھونپڑیوں میں بھی جماعت ٹھہراؤ۔ ایک جماعت نے کارگزاری سنائی کہ ہم نے ایسے گھروں میں بھی قیام کیا جھونپڑیوں میں جہاں 2 دن بارش میں بیٹھ کر رات گزاری، سونے کی بھی نوبت نہیں آئی، لیکن وہ اسلام سے محروم ہونے والا تھا گھرانہ، ان کو کلمہ مل گیا، ان کے گھر میں نماز پڑھنے لگے، ان کے بچے مکتب میں آنے لگے، تو 2 دن تکلیف اٹھائی، کام کتنا بڑا ہو گیا؟ ارے بتاؤ صحیح، کام ہوا نہیں؟ بول ہی نہیں رہے اب تو۔ ایک جماعت نے کارگزاری سنائی کہ ہمارے پاس ایک نوجوان آیا افریقہ کے ملک میں، جماعت تھی کہ میری ماں تو عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میں چاہتا ہوں میری یہاں بھی جماعت قیام کر لے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ساتھیوں نے کہا آپ کی یہاں بھی جماعت قیام کرے گی۔ 2 دن جماعت قیام کی، تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو ہدایت دے دی، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ تو حدیث میں آتا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ وہ دیکھتی ہیں عورتیں جو فیشنیبل عورت ہیں، دنیا کے اس میں بہہ گئی ہیں بیچاری، عیش و عشرت میں اور فیشن میں ٹیپ ٹاپ میں، وہ جب دیکھتی ہیں سنت سے، شریعت سے، پردے سے، سادگی سے یہ آرزتاں ہیں، کلمہ بھی سکھا رہی ہیں، سبزی بھی چھیلی جا رہی ہے، کھانا بھی بننا ہے، مذاکرہ بھی ہو رہا ہے، ارے ایسا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ ہے مسلمان، تو ہم کہے کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو معلوم ہوتا ہے ٹوپی ٹیڑھی ہے، بال بکھرے ہوئے داڑھی کے، معلوم ہوتا نہیں؟ تو مومن مومن کے سامنے جو سنت سے آراستہ ہو کے آتا ہے، اس کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، وہ اسے مجبور کرتی ہے کہ تو کاہے کی عورت ہے، عورت ایسی ہونی چاہیے، یہ ہے مسلمان عورت، تو کاہے کی مسلمان ہے، خود غیرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان گھروں میں تعلیم شروع کرا دی، ان گھروں کے بچے مکتب میں آنے لگے، ان گھروں کے مرد اللہ کے راستے میں جانے لگے، عورتیں جانے لگی، کتنا بڑا کام ہو گیا۔ تو ایسے سنا آپ نے، ایسے گھروں میں جماعت قیام کریں؟ ہم تو سہولتیں دیکھتے ہیں، اس لیے بڑے فرما رہے ہیں تم سہولتوں کے چکر میں وہاں ایمان سے بھی محروم ہونے کے لیے تیار ہیں لوگ، تو اس لیے ہر گھر میں قیام کرو۔ بلکہ انہوں نے فرمایا اگر 4 بھائی ہیں، ان کے گھر میں ایک تختے کا پارٹیشن ہے خالی، تو بھی کوشش کرو چاروں کے یہاں قیام کرے جماعت، جس کے یہاں قیام کرے گی جماعت اس کی برکتیں الگ ہوں گی، جس کے یہاں قیام نہیں ہوا ہے اس کو وہ بات نہیں ہو پائے گی۔ بتاؤ اگر کسی جماعت نے 40 دن ایک محلے میں گزار دیے، مرد مردوں پر محنت کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں پر محنت کر رہی، کلمہ سکھا رہی، نماز سکھا رہی، پاکی ناپاکی سکھا رہی، دین کا کام سمجھا رہی، ذکر تلاوت گھر کی تعلیم کی ترغیب دے رہی، بچوں کی تربیت دے رہی، مردوں کو عورتوں کو، تو کیا کایا پلٹ جائے گی اس محلے کی؟ نہیں۔ ارے بتاؤ صحیح، کیونکہ جس محلے میں 20 مکان بھی مسلمان کے ہوں، ہر گھر میں جماعت کا قیام کرو۔ ارے ایسا ہو سکتا ہے؟ خوشامد کرو، سمجھاؤ، ان کو ہلکا کر کے رکھو۔ ایک جماعت نے کارگزاری سنائی، ہم جس گھر میں قیام کرتے تھے، تیار کرتے تھے نئے لڑکوں کو، ان سے کہتے تھے جب تک ہمارا قیام رہے مکان تمہارا، کھانا ہمارا، تمہارے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کا کھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، ہماری مستورات بنائیں گی، مرد لا کر دیں گے، چھوٹا سا مکان ہے بھائی، جیسے ہم مرد مسجد میں ٹھہریں گے تم بھی ساتھ میں ٹھہر جانا، شرائط کے ساتھ ضرورت پوری کرنے ہم آئیں گے، آپ بھی آ جانا۔ ہو سکتا ہے ایسا قیام؟ نہیں، پھر وہ بیٹھک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، باہر بیٹھ کے بات کر لیں گے، پڑوس کے مکان میں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن ہر گھر میں قیام کیا جائے گا۔ اس میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو اپنا آج ہی سنی ہوں گی، یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو ضرورت ہے وہاں جانے کے 4 مہینے کے علاوہ 2 مہینے لگانے کے؟ کس کس کو ہے؟ سب کو نہیں ہے؟ سب نیت کرو اور اپنی ضرورت سمجھ کر جائیں گے، ان کی نہیں، ہمارے بغیر ان کا کام چل رہا ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جنہوں نے 2 مہینے نہیں لگائے مرکز میں، لیکن ان کا کام ایک سنا کبھی رک گیا ہے؟ ارے سنا کبھی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، وہ تو اللہ چلا رہے ہیں ہمارے بڑے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ اس جگہ کو بھی قبول کرا گے، وہاں کے رہنے والوں کو بھی قبول کرا گے، ان کا تو کام چلے گا، اسے نہیں روک سکتا کوئی، وہ تو اللہ چلا رہے، اللہ کی مدد سے چل رہا گا۔ لیکن ہماری ضرورت ہے کہ سالانہ ترتیب کے علاوہ 2 مہینے بنگلے والی مسجد میں بھی ہمیں جانا چاہیے، اپنی ضرورت سمجھ کر۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نیت کرو، اب تک جو غفلت ہوگی ان اعمال میں بھی آپ بھی اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن اب نیت کرو ان اعمال کو اہتمام کے ساتھ کریں گے۔ ہاں، ایک ایک عمل ایسا ہے جس کے ذریعے سے انقلاب آ جائے گا دنیا میں، لیکن ہم اہتمام سے کریں، پابندی سے کریں، ایسے کریں جیسے بتایا جا رہا ہے، تو اس کی تاثیر ہمارے اوپر بھی ظاہر ہوگی، دوسروں پر بھی اثر پڑے گا۔
اور اگر رخ سے بات ہٹ جائے گی تو دوسروں پر تو کیا فائدہ ہوتا، اپنی ذات کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس لیے کیا کرو گے کیوں جی بھائی کیا کرو گے؟ ہاں ایک تو درخواست آپ سے یہ ہے، سب نیت کرو اپنی اپنی جماعت 4 مہینے کی بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی مسجد کے بنائیں گے، چلیں گے پھریں گے محنت کریں گے۔ دعوت کے کام میں چلنے پھرنے سے زیادہ جان پڑتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے نہیں فون سے بات کر لی، بھائی وہ فلاں ہیں ملاقات کے لیے آ رہے تھے، انہیں کھیت پہ چلے گئے ہو تو نہیں، ہم تو جائیں گے، چل کر جائیں گے، اس کے اپنے ایک اثرات ہیں۔ آپ کسی کام کے لیے، ملاقات کے لیے، تشکیل وصولیابی کے لیے آپ جاؤ دعا مانگ کر، تو چاہے اس سے ملاقات نہ ہو لیکن اس چلنے پھرنے کے ایک اثرات ہیں، وہ سب جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ کیا وہ سب جمع ہو رہے ہیں، ایک وقت پر اللہ اس کی تاثیر ظاہر فرمائیں گے۔ مولانا پالپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ایک آدمی نے، اس کے پاس گاہک آئے، سیب بیچ رہا تھا کہ 2 کلو سیب دے دو، اب اس نے ایک طرف باٹ رکھا 2 کلو کا، ایک طرف سیب رکھے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور رکھتا چلا گیا۔ اس میں وہ جو 14واں سیب رکھا اس نے ہلا دیا کانٹے کو، اور 15واں رکھا اس نے جھکا دیا اسے۔ کوئی یوں کہے بھائی 14 اور 15 والے جو سیب تھے نا وہ بڑے وزنی تھے، انہوں نے جھکایا کانٹے کو، تو انہوں نے جھکایا، سب کا حصہ ہے اس میں، سب کا حصہ ہے۔ ہم جتنی ملاقات کے لیے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوئی ملا ہے کوئی نہیں ملا ہے، کسی کو سمجھا پائے کسی کو نہیں سمجھا پائے، قسم خواہ کا یہ کہا جا سکتا ہے یہ سب جمع ہو رہے ہیں اللہ کے یہاں۔ ایک وقت میں اللہ اس کا نفع ظاہر فرمائیں گے، کب کریں گے یہ اللہ جانتے ہیں۔ انسانوں کے دلوں کی زمین بھی مختلف ہے، کوئی فوراً مان جائیں گے، کوئی کچھ دیر کے بعد مانیں گے، کچھ دیر سے مانیں گے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو اچھا گمان کر کے ایک ایک پر محنت کریں گے، تھکائیں گے، کھپائیں گے، چلیں گے پھریں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں کے کھیتوں پر پیدل تشریف لے جاتے تھے، اور اس زمانے میں ہل بیل سے کھیتی ہوتی، ٹریکٹر وغیرہ نہیں تھے، ہل بیل ہوتے ہیں آپ کے یہاں بھی جانتے ہو، تو وہاں کھیت پر جا کر وہ کبھی کبھی ہل چلا رہا ہوتا، جس سے ملنے گئے تھے، تو اس سے کہتے تو اپنے کام کا نقصان مت کر، میں تجھے چلتے چلتے بات سناؤں گا۔ آپ نے دھیان کیا ہوگا کبھی کبھی، دیکھو آپ زمین جب جتائی ہوتی ہے نا اس کی، کہیں ڈھیلا کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں گڑھا ہو جاتا نہیں، بڑی کھابڑ کھوبڑ سی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود کمزور ضعیف ہونے کے پیدل گئے کھیت تک چل کر، پھر اس کھابڑ کھوبڑ زمین میں اس کے ساتھ پیدل پیدل چل رہے، اس کو سمجھا رہے بات، یوں کام ہوا۔ اور راتوں کو پھر بے چین بے قرار ہو کر روتے تھے اللہ کے سامنے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ غالب نے لکھا ہے، حضرت مولانا علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ ملفوظہ جمع کیے کہ جس نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، جو کیفیت ان کی دیکھی ہے، کوئی کتنا ہی صاحب قلم ہو اس کو قلم سے لکھ نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ بولے جس نے کیفیت دیکھی ہے، جیسے کسی ماں کا اکلوتا بوڑھی عورت کا جوان بیٹا مر جائے، جیسے اس کے غم میں بے چین بے قرار ہو کے روتی ہے، اس سے بھی زیادہ بے چین بے قرار ہو گیا حضرت امت کے غم میں رویا کرتے تھے۔ یوں ہی تھوڑا ہی ساری دنیا پلٹا کھا گئی ہے، اپنا سب کچھ جھونک دیا، اور یوں تڑپ تڑپ کے روتے تھے راتوں کو۔ اہلیہ محترمہ نے پوچھا جی کیوں روتے ہیں آپ؟ کہ اگر تجھے ہی معلوم ہو جائے میں کیوں روتا ہوں تو اس گھر میں رونے والے 2 ہو جائیں گے۔ پھر کہ کیوں روتے ہیں آپ؟ کہ امت مر مر کے جہنم میں جا رہی ہے، میں کمزور آدمی ہوں، میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، اس لیے روتا ہوں میں۔ اللہ میاں کیا ہوگا اس کا؟ اس حال میں مر گئے تو ہوگا کیا ان کا؟ یوں ساری دنیا میں انقلاب آیا ایک آدمی کی بے چینی بے قراری پر، قربانی اور مجاہدوں پر۔ حضرت فرمائے تھے ہمارے ایک عالم صاحب کو لے کر حضرت میوات تشریف لے گئے، تو ایک پہاڑ چڑھے ایک پہاڑ اترے، 2 پہاڑوں پر ایسا ہوا۔ تو 2 پہاڑ اترنے چڑھنے کے بعد وہ عالم صاحب کہنے لگے حضرت سے، حضرت میں تو تھک گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی مولوی صاحب سوچو تو صحیح، ہجرت والی رات میں حضور پر کیا گزری ہوگی؟ 5000 فٹ کی اونچائی پر ہے وہ، جہاں آپ نے قیام کیا جا کر۔ کتنے فٹ پر؟ وہ عالم کہتے ہیں میری ساری تھکن ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک جملہ ایسا کہا کہ میری ساری تھکن ختم ہو گئی ہے، تو کچھ بھی پہاڑ نہیں ہے، پہاڑ تو وہ ہیں۔ اللہ کے رسول پر کیا گزری، اتنی اونچائی پر چڑھے آپ۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، نبیوں اور صحابہ کے قربانی مجاہدے ہمارے سامنے رہیں گے تو کام کریں گے۔ آج دوسرے لائن کی آسانیاں سہولتیں دیکھیں گے تو بھٹک جائیں گے، آپ کام نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے لیے نمونہ آج کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہیں، حضور کی ذات ہے۔ کون ہے نمونہ؟ صحابہ ہیں اور اللہ کے رسول کی ذات ہے۔
صحابہ نے کن کن حالات میں کام کیا, کیسی کیسی ناگواریوں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں کام کیا. ہمارے پاس تو کچھ بھی پریشانی نہیں ہے اس کے مقابلے میں, ہم تو بہت راحت میں ہیں. ہم لوگ تو کھا کھا کے بیمار ہو رہے. یہ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ہاضمے کی دوائیں لینی پڑ رہی لوگوں کو. ارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر کا, سارے گھروں کا حال بیان فرما رہی, اپنے بھانجے کو کارگزاری سنا رہی. میرے بھانجے, ہم ایک چاند دیکھ لیتے تھے, پھر ایک دیکھ لیتے تھے, پھر ایک دیکھ لیتے تھے. کتنے دن ہو گئے؟ 2 مہینے ہو گئے. تیسرا چاند تو دکھا ہی ابھی, 2 مہینے ہو گئے. اے میرے بھانجے, نہ ہمارے یہاں چولہا جلتا تھا نہ چراغ جلتا تھا, 2 مہینے ہو گئے. پوچھا بھانجے نے, خالہ جان گزارا کس پہ ہوتا تھا پھر کہ 2 کالی چیزوں پر, کھجور اور پانی, وہ بھی مل گئے تو کھا لیا, انہیں فاقہ کر لیا. کیا کر لیا؟ فاقہ کر لیا. کوئی بات نہیں, ایک دن نہیں ملے گا کھانے کے لیے, کیا ہو گیا؟ اس حال میں ساری زندگی گزاری آپ نے کہ کسی طرح سے دین گھر گھر میں پہنچ جائے. ہمیں تکلیف آ جائے کوئی بات نہیں ہے, کھانا نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بھوک برداشت کرنی پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تکلیف چھوٹی ہے, امت بڑی تکلیفوں سے بچ جائے. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کھجور تو کالے پن پہ ہوتے ہیں لیکن پانی تو کالا ہوتا نہیں, اسے کالا کیوں کہا ہے؟ نقطہ بیان کیا انہوں نے اس میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا. کھجور تو کالے پن پہ ہوتے ہیں لیکن پانی تو کالا نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بزرگ نے فرمایا بھوک کی شدت کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگتا تھا, وہ بھی کالا نظر آتا تھا. ہم تو گھر اس بھوک کو دیکھا نہیں, ہم کیا جانے, ہم تو پیٹ بھر بھر کے بیمار ہو رہے ہیں. ہم لوگ تو اس فاقے میں اور اس اندھیرے میں کیا, ہم تو شاید سمجھ بھی نہ پائے اسے. جس پہ گزری ہوگی وہی جانتا ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بھی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے, تو اس لیے وہ بھی کالا نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہی تھی بیٹی, ٹکڑا لے کر آئی روٹی کا. کیا ہے کہ ابا جان میں نے روٹی پکائی تھی, آج میرا دل نہیں چاہا آپ کے بغیر کھاؤں. آپ نے کہا یہ 3 دن کے بعد پہلا ٹکڑا ہے, تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے. حالانکہ آپ نے فرمایا میں اگر اللہ سے کہوں یہ پہاڑ سونے کے بن جائے تو یہ سونے کے بن جائے, میرے ساتھ چلا کریں. لیکن اس کو پسند نہیں کیا کہ لوگ سونے کے لیے کام کریں گے. پھر چاہتے یہ تھے اللہ کے لیے کام کریں, بس سونے کے بن جاتے, پہاڑ کاٹ کاٹ کے دیتے رہتے. فاقہ برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی, پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی, مجنون دیوانہ پاگل کہا جائے اس کی کیا ضرورت تھی. اس لیے امت کے سامنے دین بھی پیش کیا, محنت بھی پیش کی کہ اس حال میں بھی محنت کر رہا ہوں, میں کسی تقاضے پہ پیچھے نہیں ہوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اس لیے دوستو بزرگو, اللہ نے ہمیں تو بہت سہولت میں رکھا ہے, بہت عافیت میں رکھا ہے, مزے میں رکھا ہے. میں تو پھر ہم کام نہ کر پائیں تو کتنے خسارے کی بات ہے. کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں؟ قیامت کے دن یہ حاضر ہوں گے, بھی ہم لوگ بھی ہوں گے کہ جس دین کو اتنی قربانیوں سے سینچ کر تمہارے پاس تک پہنچایا تھا, تمہارے زمانے میں اجوڑ رہا تھا, تمہارے حالات تو بہت اچھے تھے, کیا کیا تھا تم نے؟ بتاؤ میں یار, آپ کیا جواب دیں گے؟ ارے بتاؤ صحیح, کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں پائے. ان کی بھی بیویاں تھیں, ان کے بھی بچے تھے, ان کے بھی کاروبار تھے, ایسا نہیں ہے. انہیں بھی محبت تھی ان سے, اور سب سے زیادہ محبت انہیں اللہ کے رسول سے تھی. بیوی بچوں سے بھی اتنی محبت نہیں تھی. ان کے لیے بڑا مجاہدہ حضور کو مدینے میں چھوڑ کر جانا تھا. یہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ مجاہدے کی بات تھی ان کے لیے. ایک صحابی کو اب ایک ملک میں کام کرنے کے لیے بھیج رہے, وہ گھوڑے پر سوار ہیں. آپ راستے میں سمجھاتے جا رہے ہیں ان کو کہ ایسا کرنا, ایسا کرنا, ایسا کرنا, ہدایت دیتے جا رہے ہیں. وہ گھوڑے پر ہے, آپ پیدل پیدل چل رہے ہیں ان کے ساتھ. انہیں درخواست بھی کیا, رسول اللہ آپ گھوڑے پر تشریف لے آئے ہیں, مجھے اجازت دے دیں میں نیچے آ جاؤں. بولے نہیں, نہ تم نیچے آؤ گے نہ میں اوپر بیٹھوں گا, ایسے چلو. بات چیت کے دوران, ہدایت کے دوران آپ نے یہ بھی فرمایا, اے معاذ آئندہ جب تم آؤ گے مدینے میں تو شاید مجھے نہیں پاؤ گے, تمہارا گزر میری قبر پر سے ہو شاید. تو ان صحابے کی چیخ نکل گئی, رونے لگے, یا رسول اللہ پھر میں نہیں جاؤں گا, جب آپ مجھے نہیں ملیں گے تو میں نہیں جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا معاذ جو میری بات کو لے کر دنیا میں جتنا دور جائے گا قیامت کے دن اتنا ہی قریب رہے گا میرے. پھر تیار ہو گئے, پھر یہاں قریب رہے تو کئی دن رہیں گے, یا تو آپ چلے جائیں گے ہم چلے جائیں گے. وہاں ساتھ مل گیا, قربت مل گئی تو ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے, پھر چلے گئے. چنانچہ ایسے ہوا جب واپس تشریف لائے تو حضور کا وصال ہو چکا تھا, قبر کی زیارت کیا, آپ کی زیارت نہیں کر سکے. وہ اسے بھی قربان کیا آپ نے, صحابہ نے یہ بھی قربانی دی. قریب زمانے میں ہمارے بزرگ گزرے, حضرت مولانا علی شاہ رحمۃ اللہ کی تربیت یافتہ تھے, مولانا سید صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ.
عربوں میں بہت کام کیا تھا انہوں نے، آخر میں حکومت مخالف ہو گئی تھی کہ یہ کام چھوڑ دو، آپ یہاں رہنا تھا، مدینے میں تھے آپ اس وقت. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں مدینہ تو چھوڑ سکتا ہوں اگر مجھے مجبور کیا گیا، لیکن مدینے والے کا کام نہیں چھوڑ سکتا میں. صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، آج تو آپ اپنی قبر میں ہیں، میں بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مجھے مجبور کیا جائے گا، تو لو ہمارا اقامہ دے دیجئے. تو اقامہ دے دیا انہوں نے، اور اقامہ دے کے یہ فرمایا کہ میں ساری دنیا میں انشاءاللہ مدینے والے ہی کا کام کروں گا، تمہاری حکومت مجھے روک نہیں سکتی، اور میں انشاءاللہ مدینے میں آ کر ہی مروں گا، تم نہیں روک سکتے مجھے. چنانچہ پڑوس ملک میں جو اس وقت کے وزیر تھے انہیں معلوم ہوا ایسا ہو گیا ہے، تو اپنے یہاں کی اقامت دی، ان کو پاسپورٹ بنوایا اور ان کے لیے اسپیشل جہاز بھیجا اور بلایا، کہا آپ ہمارے ملک کے باشندے مگر ساری دنیا میں کام کرو آپ. پھر ساری دنیا میں کام کرتے رہے مشورے سے، آخر میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا جو ان سے کہلوایا تھا. اللہ نے مدینے پہنچ گئے اور وہیں انتقال ہوا. وہاں کی حکومت نے پوری کوشش کی کہ بقیع میں دفن نہ ہو، لیکن اللہ نے دفن بھی وہیں کرا دیا. تو جب وہ ہار گئے بیچارے، دفن وہیں ہو گیا. پھر وہاں کے گورنر نے کہا کہ بھئی تدبیر پر تقدیر غالب آ گئی، اس کے مقدر میں یہاں دفن ہونا لکھا تھا، وہیں دفن ہوئے. تو یوں قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو اس لیے نیت کرو، کام کو کام بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون بنائیں گے؟ تو ہر سال 6 مہینے لگانے آپ کو. کتنے لگانے؟ ہر سال کتنے؟ تو بول بھی نہیں رہے ابھی سب. ارے گھبرا کیوں رہے؟ جب اللہ قبول کریں گے وہ ضرورت بھی پوری کریں گے، رکاوٹیں بھی دور کریں گے. اللہ تو اللہ ہے، ہم ہی تو کمزور ہیں، جس کا کام کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے. ارے بتاؤ صحیح، ہم تو کمزور ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. لیکن جس کا کام کر رہے ہیں وہ تو کمزور نہیں ہے، وہ تو زبردست قدرت والا ہے. ہم اللہ کا کام کریں، اللہ ہمیں ضائع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا؟ ارے بتاؤ صحیح، نہیں ہو سکتا. ابھی اللہ کا کام نہیں کر رہے، پھر کھلا رہے، پلا رہے، سلا رہے، پہنا رہے، صحیح سالم رکھے ہوئے، تو ہم اللہ کے کام کو کام بنائیں گے تو اللہ ہمیں بھول جائیں گے. اے بتاؤ صحیح، 1.25 لاکھ نبیوں نے قربانیاں دی، بھول گئے ان کو؟ یہ چمکا دیا اللہ نے. تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ سب نے قربانیاں دی، کیا بگڑ گیا ان کا؟ ارے بتاؤ صحیح، ایسی جگہ سے اٹھایا جہاں ان پر کوئی حکومت کرنے کو بھی تیار نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے گرے پڑے لوگوں کو جب قربانیاں دی، نبی کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کا امام بنا دیا. جو پروانہ جو اللہ آخر میں جنتیوں کو سنائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا، دنیا میں خوشخبری سنائی، آگے والوں کے بھی راستہ کھول دیا، جو ان کی طرح آئے گا چل کر اس سے بھی راضی ہو جائیں گے. بعد والوں کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، ایسا نہیں بند کر دیا وہ. تو اس لیے دوستو بزرگوں، صحابہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہر حال میں کام کیا انہوں نے، ہر حال میں ساری دنیا میں پھیل کر اپنی قبریں بنا دی انہوں نے. حضرت مولانا افسار رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں سے ایک دفعہ پوچھا، بتاؤ بھائی استقامت کیا ہے؟ تو اپنے اعتبار سے بتایا جی موت تک لگے رہیں، چلتے رہے، یوں کریں ویسا کریں. حضرت نے فرمایا میرے نزدیک استقامت یہ ہے کہ کام کرنے والا ساتھی کام کرتے کرتے کام کے میدان میں مر جائے، استقامت ہے صحابہ کی طرح سے. صحابہ اکثر میدان میں مرے، ساری دنیا میں قبر جبھی تو پائی جاتی ہے ان کی. ہمارے ملک میں بھی ایک عالم صاحب فرمائے تھے 25 صحابہ مدفون ہیں، مختلف قسطوں میں آئے اور 25 صحابہ یہاں مدفون ہیں. ساری دنیا میں ملکوں میں ان کی قبروں کے نشانات بتاتے ہیں لوگ. تو کام کرتے کرتے میدان میں تو مرے. بھائی کہاں مرے؟ میدان میں مرے. ایک صحابی حضرت خالد نے ولید رضی اللہ عنہ، بہت کام لیا اللہ ان سے، ملک فتح ہوا ان کے ہاتھ پر. جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تیر تلوار خنجر کا زخم کا نشان نہ ہو. نیت تھی اللہ کے راستے میں مرنے کی، لیکن اللہ کو یہ مثال بھی قائم کرنی تھی کہ ان کا انتقال بستر پر ہوا. تو انتقال کے وقت انہوں نے ایک بات فرمائی جو دھیان سے سنو، کہ دنیا کے ان بزدلوں تک میرا پیغام پہنچا دو جو موت کے ڈر سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں. دنیا کے ان بزدلوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو جو موت کے ڈر سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے کہ میں مر نہ جاؤں کہیں وہاں. کہ خالد کی تمنا تھی ہر مارکے میں کہ میں اب کے کام آ جاؤں، اب کی کام آ جاؤں، اب کی دفعہ کام آ جاؤں، لیکن مقدر میں نہیں تھا جو عورتوں کی طرح سے بستر پہ مر رہا ہے. اس موت کو اچھا نہیں سمجھا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے تھا. وہ تو حالانکہ حدیث میں آتا ہے جس کی نیت اللہ کے راستے میں مرنے کی ہو اور گھر انتقال کر جائے تو اللہ کے راستے میں مرنے کا ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ، اور چاہیں گے تو پوری بھی کر دیں گے. آج تو بہت ساری قبریں بن رہی دنیا میں. ارے بن رہی نہیں،
بہت سارے ساتھیوں کی قبریں دنیا میں بن گئی. ہمارے ایک ساتھی تھے رکشہ چلایا کرتے تھے. کیا چلاتے تھے؟ رکشہ سمجھتے ہو؟ وہ پیڈل رکشہ جو ہوتا ہے نا بوجھ ڈھونے والا چلاتے تھے. ہمارے قریب میں قصبہ کھوڑیا وہاں کے تھے. جماعت بننی تھی بیرون کی. قوائف لکھے جاتے ہیں اس کے نام عمر زبان کتنا وقت لگا اندر یہاں بیرون کا سفر کہاں کہاں ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے 4 مہینے کتنی مرتبہ لگے گا؟ مجھ سے بڑے سیدھے سے آدمی ہے جی چاہے جتنے مرتبہ لکھ دو. میں نے کہا جتنی مرتبہ لگے ہوں اتنی مرتبہ تو لکھے جائیں گے. تو کہہ لگے الحمدللہ اپنے ملک میں 14 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں میرے رکشہ چلانے والے کے. کتنی مرتبہ؟ آپ میں سے بھی کوئی ہے جس کے 14 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوں؟ رکشہ چلانے والے کے 14. میں نے کہا پہلے بھی کوئی سفر ہوا بیرون کا؟ بولے ہاں ایک سفر ہوا تھا یوگانڈا کا 50,000 خرچ ہوئے تھے اس میں. کتنے؟ 50,000. میں نے کہا یہ جو جماعت بننی ہے اس میں آپ کا بھی نام ہے. جو جماعت بننی ہے آپ کا بھی نام ہے. کہ خرچ کتنا ہونا چاہیے اس کا؟ ساتھیوں کی رائے 1 لاکھ روپے کی ہو رہی ہے. کیا رائے ہے آپ کی؟ کہنے لگے لکھ لو کوئی بات نہیں 1 لاکھ. میں ہی تو رکشہ چلاتا ہوں میرا اللہ تھوڑا رکشہ چلاتا ہے. جو اللہ ان کا ہے وہ میرا بھی ہے. جب ان کا انتظام کرے گا تو میرا انتظام نہیں کرے گا. چنانچہ وہ بھی گئے اس جماعت میں. افریقہ کے بالکل آخر میں ملک ہے امریکہ کے قریب جا کے کانگو وہاں گئے. اور بڑی تمنا تھی کہ اللہ کے راستے میں کام آ جاؤں. دعا کیا کرتے تھے اللہ میں یہ موت اپنے راستے کی دینا وجہ سے. تو آخری رات تھی اللہ کے راستے کی اور آخری عشرے کی پہلی رات تھی. رات کو تھوڑے سے بیمار ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ انتقال ہو گیا. کانگو میں قبر ہے ان کی. رکشہ چلانے والے کی قبر کہاں ہے؟ کانگو میں. واپسی آ کے ساتھیوں نے کارگزاری سنائی حضرت کو کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے وہ رکشہ چلایا کرتے تھے ان کا وہیں انتقال ہو گیا. تو حضرت نے پوچھا بھائی کانگو کتنی دور ہے یہاں سے؟ تو ساتھیوں نے بتایا تقریباً 14,000 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ تو حضرت نے سنایا کہ جو اللہ کے راستے میں جتنی دور جا کر مرتا ہے تو اس کے مرنے کے اور گھر کے درمیان میں جتنی جگہ ہوتی ہے اتنا بڑا ایک بے جوڑ کے موتی کا محل بنا کے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. بولے یقین کر لو ایک رکشہ چلانے والے نے اللہ کے خزانے سے اتنا لمبا چوڑا ایک بے جوڑ کا موتی کا محل لے لیا اللہ کے خزانے. کتنی بڑی کمائی ہو گئی. یہاں کی کوٹھیاں تو مٹی کی ہیں پھر مٹی ہو جائے گی چھوڑنی بھی پڑ جائے گی. وہاں نہ مٹی کی ہے نہ مٹی ہوں گی نہ چھوڑی جائیں گے وہ. تو یوں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. زیادہ تر دنیا میں پھرنے والے غریب غربا لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ غریب غربا لوگ ہیں. آپ دیکھو جتنی جماعتیں یہ مگرہٹ کی میں بات بتا رہا تھا جماعتیں ان کے ساتھ میں رہا تھا. علماء کرام کی جماعت تھی دوسرے سال کی. میں نے کتنا خرچہ آپ کا 1 سال کا کہ 2.5 لاکھ. میں نے کہا تمہیں امامت میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ایک نے کہا 5,000 ایک نے کہا 6,000 ایک نے شاید 7 بتایا. نہیں عام طور پر 5-6 ہزار ملتے ہیں بولے. اور ساری دنیا میں 40-42 جماعتیں پھر رہی ہیں جن میں سے 10-15 بہت لگا کر بھی آ گئی. تو ساری دنیا میں پھرنے والے غریب غربا لوگ زیادہ ہیں مالدار؟ غریب غربا لوگ زیادہ ہیں. اس لیے ہم اللہ سے مانگیں گے اندر سے فیصلہ کریں گے کچھ کرنا ہے کچھ لگانا ہے دین پر تو اللہ میں قبول کر لیں گے. ہم بچنا چاہیں گے تو اللہ بچا دیں گے. تو اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ سب نیت کرو اسے انشاءاللہ اپنا کام بنائیں گے. دیکھو موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے. یا معلوم ہے کچھ بھئی موت کب آئے گی؟ دیکھو اس کا نفع چھپا ہوا ہے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اسے. آج سمجھایا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے اس کا نفع دکھائیں گے اللہ میں آپ کو. لیکن کرنے کا وقت نکل گیا ہوگا. آج ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ پائیں گے. اچھا اوروں کو بھی افسوس ہوگا ویسے اس کام کے نہ کرنے کا. لیکن جو کرنے والا کم کر کے جائے گا اسے اور زیادہ افسوس ہوگا. کیا مجھے تو یہ کام سمجھا دیا تھا اللہ نے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ سمجھا دی تھی. میں نے تو اس کی برکتیں رحمتیں دیکھی تھیں. میری کھوپڑی کو کیا ہو گیا تھا؟ میں نے 1 مرتبہ 4 مہینے لگائے تھے 2 ہی مرتبہ لگائے تھے. اس پر تو ساری زندگی جھونک دینی چاہیے تھی. قیامت کے دن اس سے کرنے والے بھی پچھتائیں گے کہ میں نے اتنا تھوڑا کیوں کیا تھا. ہمارے استاد فرما رہے تھے بادشاہ گزرے سکندر ذوالقرنین رات کو فوج گزر رہی تھی ان کی. تو بادشاہ نے کہا رات میں کہ آگے چل کر کچھ چیزیں پڑی ہوئی ملیں گی زمین پر جو نہ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا. کچھ دور آگے چل کے زمین پر کچھ چمکدار چیزیں چھوٹی چھوٹی پڑی ہوئی دکھائی دی. تو بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ جب یہ ایسی چیز ہے اٹھانے والا بھی پچھتا ہے نہ اٹھانے والا بھی بہت ضائع کرنے سے کیا فائدہ چلو آگے اپنا سفر پورا کرو. بعض لوگوں نے یہ سوچا عجیب چیز ہے اٹھانے والا بھی پچھتا ہے نہ اٹھانے والا بھی پچھتا ہے 2-4 اٹھا لو دیکھتے لیں گے دن کے چاندنے میں ہے کیا 2-4 اٹھا لی بعض لوگوں نے. اب جب دن کا چاندنا ہوا چلتے چلتے دیکھا تو سارے ہیرے جواہرات تھے. وہ کیا تھے وہ؟ اب جنہوں نے اٹھایا وہ بھی پچھتا رہے تھے. وہاں سے تو بوری بھری جا سکتی تھی عقل ماری گئی 2-4 ہی اٹھائی. اور جنہوں نے نہیں اٹھائے وہ پچھتا رہے تھے کہ 2-4 ہی اٹھا لیتے کم سے کم.
कैसी अकल मारी गई, 2 4 भी नहीं उठा पाए वहाँ से। ऐसी क़यामत के दिन न करने वाले तो पछताएंगे इसे, लेकिन करने वाले भी पछताएंगे कि इसमें इतना नफ़ा छुपा हुआ था, तो हमें तो सब झोंक देना चाहिए था, ताकि यहाँ उससे करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़कर उसका अजर मिल जाता हमें। लेकिन मौका निकल गया होगा, उससे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक वक्त ऐसा आने वाला है हमारी सबकी ज़िंदगी में, अमल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। आज तो हम कर सकते हैं, जितनी चाहें कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन करीब ऐसा वक्त आने वाला है। अल्लाह उस वक्त के आने से पहले पहले हमें अपनी जान माल सलाहियतों को अपने रास्ते में झोंकने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए सब नियत करो, इसे अपना काम बनाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन बनाओगे? सब बनाएंगे। हर साल 6 महीने लगाने आपको, लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो एक दरख्वास्त आपसे ये, थोड़ी देर का काम और है हमारा। बहुत इत्मीनान से आपने बात सुनी है, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपके नस्लों को कबूल फरमाए। इस मजमे में ऐसे लोग होंगे जिनके 4 महीने 3 मरतबा या इससे भी ज़्यादा लग गए। खड़े हो जाए, ऐसे हो तो 3 मरतबा या इससे ज़्यादा लग गए, खड़े हो जाओ जगह। हाँ जी, चलो ये कह रहे पहले जो नकद तैयार हो गया है वो बता दो, खड़े हो जाओ। पहले जो नकद तैयार हो के आएगा ना 4 महीने के लिए, वो खड़े हो जाओ अपनी जगह, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। सुनने के बाद जिनका इरादा हो गया वो भी खड़े हो जाए। हाँ, तैयार होके आए या अब इरादा हो गया, कोई बात नहीं, अब खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और हो जाएं, या तो बहुत सारी जमातें माशाअल्लाह। नगद इरादा करें इंशाअल्लाह। अगर बिस्तर नहीं लाए हैं तो जमात अपने इलाके में क़याम करेगी, तैयारी करके रवाना हो जाएंगे। वो भी नगद जमातें हैं। अल्लाह के भरोसे पर खड़े होकर नाम लिखाएं। बोलो भाई इंशाअल्लाह। कितनी अहम बात सामने आई है। तरतीब भी बाकी है बात साथियों की, वो भी खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने हल्के की किसी मस्जिद में पड़ाव डालेंगे, अपनी जमात को वसूल करेंगे, फिर रवाना हो जाएंगे। ये जमातें भी नगद शुमार हो जाएंगी। बोलो भाई, खड़े हो जाए। अरे और खड़े हो जाओ, कितनी अहम बात आई है सामने। काम के मैदान में उतरना है, इसके लिए 4-4 महीने फिरना अल्लाह के रास्ते में। बोलो भाई माशाअल्लाह। और खड़े हो, पहले से तैयार हो गया है, अब इरादा हो गया है, खड़े हो जाओ। नगद इरादा करो, 2-4 दिन की कोई बात नहीं, बिस्तर वसूल हो जाएगा, तरतीब बन जाएगी, मगर नगद नियत करके खड़े हो जाए। नकद कदम उठाओ, नकद मदद करेंगे अल्लाह ताला। साहबा नकद कदम उठाते थे तो उनकी मददें नकद हैं सब। हाँ, उधार के कारोबार के भी आदि है, जैसे भी उधारी कर रहे हैं हम लोग। दुनिया में कारोबार ज़्यादातर उधार कर रहे हैं लोग, तो ये भी मुतासिर हो गया, हम लोग भी उधारी करो, इसे भी नहीं सर नकद करो, तो नकद मदद देखेंगे अल्लाह की। हमारे भाई सब इस तरफ आ जाए भाई, ये जितने खड़े हुए हैं आ साथी, जाओ, इधर आ जाए। मजमे में से ही निकल जाएं, ऐसे ही इंशाअल्लाह की तरफ बैठे हुए जिक्र करते हुए लोग, इनको सहूलत दे दें, दाएं बाएं हो जाए। सहूलत दे देंगे। हाँ, थोड़ी देर बैठे रहे आप, थोड़ी देर काम और है, अल्लाह भाई ताला कौन आपको इनको इजाज़त दे। तफक्कुर करेंगे? हाँ, मास्टर साहब तशरीफ जाइए, तरफ़ी माशाअल्लाह। वाले चले जाए इनके पास। एक हमारे मुकामी भाई आ जाए, खड़े हो जाए। माशाअल्लाह आ भाई, जाए। जगह दे दो इनको। जो बैठे हुए लोग ना, जो दाएं बाएं खड़े हो हुए जाए, बैठे ना, वो यहाँ आ जाएं इन्हें सहूलत दे दे जाने की। माशाअल्लाह। जो खुश नसीब है अल्लाह के रास्ते में नकद जा रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। हमें आपको भी अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए इसकी। अरे आमीन तो कहो। आमीन। ये डर रहेगा कबूल ना हो जाए। हाँ, अल्लाह कबूल करेंगे तो रुकावट भी दूर करते हैं और ज़रूरत भी पूरी करते हैं। अल्लाह तो अल्लाह है माशाअल्लाह। और कोई रह गया हो तो आ जाओ। हाँ, जो खड़े हुए थे नकद तैयार होके आए जो माशाअल्लाह, वो सब इधर आ जाए कोने में, और बाकी जगह खाली उसे पूरी कर लो। कुछ चिल्ले के लिए भी आए क्या? 4 महीने की बात चलिए शायद, वैसे बात तो 4 महीने की चल रही है माशाअल्लाह। चिल्ले के लिए भी आए कुछ तैयार हो गए ना? सब 4 महीने के लिए आए हैं? खड़े हो जाए। जो चिल्ले की नियत करके आए हैं, अब नियत कर लें 4 महीने की, मगर खड़े हो जाओ। जो चिल्ले की इरादे से आ चुके वो भी खड़े हो जाएं, वो भी खड़े हो जाए भाई। लेकिन अब इंशाल्लाह नियत करो, 4 महीने पूरे कर देंगे इंशाल्लाह। 4 महीने पूरे करेंगे भाई इंशाल्लाह। अरे हाथ तो उठाओ, ये खड़े खड़े माशाअल्लाह। अब इधर आ जाओ, इस कोने में सब इधर आ जाओ, तरतीब बननी कुछ माशाअल्लाह भाई। वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। सब 4 महीने लगा के आएंगे। इधर आ जाओ, इधर माशाअल्लाह। जाओ जी भाई, हमारे बड़े माशाअल्लाह लोग हैं ये। आओ भाई आओ, तो पीछे नहीं जाना अभी, कोई ना जाए। आ जाओ भाई, आ जाओ, बाकी आगे हो जाओ भाई। आप आगे हो जाओ, जो अभी नहीं जा पा रहे हो हमारी तरफ आ जाओ, आगे बढ़ जाओ माशाअल्लाह भाई। ये आगे आ जाओ, आप उठ के आगे आ जाओ, यहाँ दोनों जगह खाली हो गई।
जो जगह खाली हुई है सब पूरी कर लो। उठ के आओ तो घिसट घिसट के आ रहे हैं बड़े बूढ़ों की तरह से। खड़े हो गया जमाने के तरह खड़े होकर आ जाओ आगे। बीच में जो साथी बैठे आगे आ जाओ हमारे पास। माशाल्लाह। और ये जो जमात में जाने वाले आगे इनको जगह दे दो। और आगे हो जाओ। ये जो बीच में बैठे अभी नहीं जा पा रहे वो उठ के हमारी तरफ आ जाओ। हाँ आ जाओ। अब आगे बढ़ देखो जाओ। तरतीब बननी है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ो। जब वहाँ बैठो तो नाम लिखा लो। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो हो और सकता कोई है। ना जाए अभी बाहर भाई। आज जो बैठ गए वहाँ उनके मजमे में नाम भी लिखा दो, चले जाओ कोई बात नहीं है। ऐसा तो हो जाएगा। या नहीं जा पा रहे तो करीब आ जाए हमारे, उन्हें बैठने की सहूलत दे दो। हाँ भाई अभी खड़े मत हो। ये कहाँ जा रहे हैं साथी? ओ भाई अरे हमारी मदद करो भाई बाहर मत जाओ, अभी तो बहुत काम ये बाकी हमारा है। सबका काम है, सबको तावन करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए और बैठो। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है। अपने जगह खाली है ना, आगे पूरी बड़े कर लो। ध्यान से तवज्जो आगे से बढ़ो। बात सुनिए आपने। अब इससे दरखास्त ये जो चिल्ले के लिए आए ना तैयार होकर या 4 महीने के लिए आए, अभी मजमा आने वाला है और कल इससे कई गुना ज्यादा मजमा आएगा इंशाल्लाह। एक एक पर मेहनत करके उन्हें सबको यहीं से रवाना करना, ये तुम्हारे जिम्मे है। सब मेहनत करेंगे ताकि जितने ही आए ना देखने भाई क्या हो रहा है, देख क्या है, वो भी खुदा करे अल्लाह के रास्ते में चले जाए। तो आप जो तैयार हो गए हैं वो भी, जो नहीं है वो भी नियत करो, एक एक पर मेहनत करेंगे ताकि वो यहीं से नकद अल्लाह के रास्ते में चला जाए। सही करोगे मेहनत? आप लोग मत बोलना, इससे कभी फंस जाओ। आप लोग नियत करो, यही आने वाले पर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले को तैयार करेंगे अपनी नियत के साथ। सखावत के ना कई जरिए दे दे, दिला दे, या देने वाले का घर बता दे, उसमें ये मिलेगा इंशाल्लाह। आने वालों पर मेहनत करो, तैयार करो, और आपके भी दिल में बात डाल दिया अल्लाह तो आगे चले जाए। कर लेंगे ऐसा? अच्छा आप में से 3 मरतबा जिनके 4 महीने लगे हुए, इससे भी ज्यादा ऐसे कुछ लोग हैं मुझे में खड़े हो जाओ। 3 मरतबा या उससे भी ज्यादा 4 महीने लगे या एक आध 2 दफा 4 महीने लगे थे, बैरून में वक्त लग गया। ऐसे लोग भी खड़े हो जाओ। इस मजमे में तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 4 महीने 3 मरतबा या 4 महीने और बैरून का सफर हो चुका, वो खड़े हो जाए। माशाअल्लाह। कोई समझ नहीं रहे बात भी तो बहुत होंगे साथी। और खड़े हो जाओ। जिनके 4 महीने 3 मरतबा या इससे ज्यादा लगे, या 1 मरतबा 2 मरतबा लगे थे, बैरून का भी सफर हो गया, अल्लाह ने करा दिया। ऐसे लोग भी जा सकते हैं। वो जरा अपनी जगह खड़े हो जाए। और खड़े हो जाओ। ऐसे तो बहुत होंगे माशाल्लाह। पीछे भी खड़े हो। हाँ